السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ پروگرام راہ ہدایت اور میں ہوں ڈاکٹر کنول کیسر۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم 13واں پارہ شروع کریں گے۔ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور الرحیم۔ میں اپنے نفس کی پاکی بیان نہیں کرتا، بے شک نفس تو برائی پر ابھارنے والا ہی ہے، مگر یہ کہ میرا پروردگار ہی اپنا رحم کرے، یقیناً میرا پالنے والا بڑی بخشش کرنے والا اور بہت مہربانی کرنے والا ہے۔ بادشاہ نے کہا، اسے میرے پاس لاؤ کہ میں اسے اپنے خاص کاموں کے لیے مقرر کر لوں۔ پھر جب اس سے بات چیت کی تو وہ کہنے لگا کہ آپ ہمارے ہاں آج سے ذی عزت اور امانت دار ہیں۔ سورہ یوسف ہم پڑھ رہے ہیں اور ہم اس مقام پر پہنچے جب کہ یوسف علیہ السلام کا اب وقت آ گیا ہے کہ وہ اس جیل سے باہر آ جائیں۔ انہوں نے اس بادشاہ کے خواب کی تعبیر تھی۔ خواب کی تعبیر کے جواب میں بادشاہ نے چاہا کہ یوسف علیہ السلام ان کے دربار میں حاضر ہوں، اور یوسف علیہ السلام نے وہاں پر انکار کر کے کہا کہ جب تک وہ معاملہ جس کی وجہ سے مجھے وہاں پر ڈالا گیا تھا، وہ جو اسکینڈل تھا، اس کو کلیئر نہیں کیا جائے گا تو میں باہر نہیں آؤں گا۔ اس پہ بادشاہ نے عزیز مصر کی بیوی کو اور ان خواتین سے جب پوچھ گچھ شروع ہوئی تو عزیز مصر کی بیوی نے آگے سے سبمٹ کر دیا اور بتا دیا کہ ہاں یہ میں ہی تھی جو کہ اس کو ورغلا رہی تھی۔ یہاں پر ہمیں بہت اہم ایک کانسیپٹ دیا جا رہا ہے اس پارے کے آغاز میں ہی سورہ یوسف میں، کہ نفس کی بات کی جا رہی ہے کہ ہمارا نفس جو ہوتا ہے ہم اس کے اوپر بھروسہ نہیں کر سکتے۔ یہ ہمارا رب ہی ہے جو کہ ہمارے لیے خیر و برکت لے کر آتا ہے۔ جب ہم نفس کی بات کریں گے تو نفس ہمارے 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے نفس امارہ، نفس مطمئنہ اور نفس لوامہ۔ بہترین نفس جیسے کہ نام سے پتہ چل رہا ہے وہ کون ہے؟ نفس مطمئنہ، جو کہ اللہ کے حکم کے اوپر بھی مطمئن ہے، سنت پہ عمل کرنے پہ بھی مطمئن ہے، زندگی گزارنے میں بھی مطمئن ہے، جو ملا اس پر بھی اطمینان، جو نہ ملا اس پر بھی اطمینان، اور وہ اپنی زندگی کو ایسے گزارتا ہے کہ اللہ سے راضی ہوتا ہے اور آخر میں اللہ بھی اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ اور ایسا وہ انسان ہوتا ہے جو اللہ کے احکامات کے مطابق ہی اپنی زندگی کو لے کے چلتا ہے۔ اس کے بالکل اپوزٹ سائڈ پہ جو نفس ہوتا ہے وہ ہوتا ہے نفس امارہ، جس کو ہم کہتے ہیں ڈیڈ ہارٹ، بالکل مردہ دل۔ یہ وہ دل ہے جس میں کوئی خیر نہیں ہے، جس میں خیر جاتی بھی نہیں ہے، جس کو خیر سمجھ بھی نہیں آتی، نہ اس کے دل میں خیر، نہ اس کے ذہن میں، سوچ میں، اور پھر اس کے جو اعمال ہوتے ہیں وہ بھی خیر کی طرف نہیں جاتے۔ ہر کام میں وہ اپنی مرضی کرنا چاہتا ہے، اپنی ڈیزائرز پہ چلنا چاہتا ہے، اور اپنے لیے بھی مسائل کا پیکیج لاتا ہے اور اپنے ارد گرد لوگوں کے لیے بھی۔ اس کے درمیان میں جو ہوتا ہے وہ ہے نفس لوامہ، لعنت ملامت کرنے والا نفس۔ یہ وہ نفس ہوتا ہے کہ کبھی نیکیوں کی طرف چلا جاتا ہے، پھر اس سے کوئی نہ کوئی غلطی ہو جاتی ہے اور غلطیوں میں بہک بھی جاتا ہے، پھر جب بہکتا ہے یا کوئی غلطی کر دیتا ہے تو اب پچھتاتا بھی ہے، اس کا دل اس کو لعنت ملامت کرتا رہتا ہے کہ اپنے آپ کو درست کرو، پھر وہ توبہ استغفار کی طرف جاتا ہے، پھر دوبارہ اپنے آپ کو کھڑا کرتا ہے کہ نہیں، میں نے اپنے رب کی عبادت کرنی ہے۔ تو یہاں سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہمارا مین ٹارگٹ جو ہے وہ کیا ہے؟ نفس مطمئنہ۔ ہم نے ہر وقت اپنے نفس کو ٹٹولتے رہنا اور پوچھتے رہنا ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی تمام نعمتوں پہ، تمام اللہ تعالیٰ نے جو سسٹم ہمیں دیا اس پہ تم مطمئن ہو، اللہ کے قوانین پہ بھی مطمئن ہو، اور اللہ تعالیٰ نے جو کچھ دیا اس کے مطابق زندگی گزار رہے ہو؟ کیونکہ اگر ہم نفس امارہ کی طرف چلے گئے تو ہمارے لیے بہت مشکلات ہیں۔ ایسے شخص کو سمجھانا بہت مشکل کام ہوتا ہے، اور زیادہ تر لوگوں کا نفس لوامہ ہوتا ہے۔ کبھی کچھ کرتے ہیں، پھر گھبرا جاتے ہیں، پھر سوچتے رہتے ہیں کہ اب ہم یہاں پر کیسے بہتری کی طرف جائیں۔ لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب ہمیں اپنے نفس کے ایسے فتنے نظر آ جائیں، ایسی پرابلم نظر آ جائیں، تو ہم نے کیا سوچنا ہے کہ یہ جو سارا معاملہ ہے وہ کیا ہے؟ جب اللہ کی طرف سے ہمارے پر کوئی رحمت آتی ہے، اللہ ہمارے لیے کوئی خاص کرم کرتا ہے، تبھی ہم اپنے آپ کو کنٹرول کر پاتے ہیں، نہیں تو انسان کے اوپر نہیں ہے۔ انسان کی چاہتیں ایسی ہیں کہ اس کو کبھی ایک ڈائریکشن میں لے جاتی ہیں اور کبھی دوسری طرف۔
پھر اس کے بعد بادشاہ نے کیا کیا کہ یوسف علیہ السلام کو اپنے ادھر وہاں پہ بلایا اور ان سے بات چیت کی، اور ان کو وہ کوئی ایک خاص عہدہ دینا چاہ رہا تھا۔ یوسف علیہ السلام نے کہا آپ مجھے ملک کے خزانوں پر مقرر کر دیجئے، میں حفاظت کرنے والا اور باخبر ہوں۔ اب یوسف علیہ السلام نے وہاں پر خاموشی نہیں اختیار کی، یعنی اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ انسان کو وہاں بولنا چاہیے اور وہاں بات کرنی چاہیے جہاں واقعی اس کی ضرورت ہے، کیونکہ کتنے مقامات پہ اگر ہم سوچیں تو ہم کہیں گے کنویں میں بھی بولنا چاہیے تھا، کنویں سے نکل کے بھی بولنا چاہیے تھا، جب عزیز مصر کی بیوی جو تھی اٹیک کر رہی تھی وہاں پہ بھی شور اور ہنگامہ کرنا چاہیے تھا، میڈیا کو کال کر لینا چاہیے تھا، لوگوں کو بتانا چاہیے تھا میرے ساتھ کیسی کیسی زیادتیاں ہو رہی ہیں۔ لیکن پورے واقعے میں آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ خاص سپاٹس ہیں جہاں پر یوسف علیہ السلام کھڑے ہوئے، انہوں نے بات کی۔ اب یہاں پر جو بات کر رہے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اپنی دو کوالٹیز خود ہی بتا رہے ہیں، انی حفیظ علیم، کہ میں حفاظت کرنے والا اور علم رکھنے والا، جاننے والا ہوں۔ اب یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کئی دفعہ آپ کو کوئی آپ کے اندر ٹیلنٹس ہوتے ہیں، پوٹینشیلز ہوتے ہیں، کیونکہ ہر انسان نہ تو کلی طور پہ برا ہے اور نہ ہی کلی طور پہ بہت اچھا ہے۔ ہم زیادہ تر ایک پیکیج ہوتے ہیں، ہمارے اندر صلاحیتیں بھی ہوتی ہیں اور ہمارے اندر شارٹ کمنگز بھی ہوتی ہیں۔ اب ہماری جو صلاحیت ہوتی ہے، ہمارا دل تو چاہتا ہے کہ ہم کچھ کام کریں، لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم چاہتے ہیں دوسرا انسان خود مجھے کہے، اور ہم کثر نفسی سے کام کرتے ہوئے چپ کر کے بیٹھے رہتے ہیں۔ کچھ لوگ اس کے برعکس بھی کرتے ہیں کہ وہ اپنے ریزیومے میں ایسی ایسی باتیں لکھتے ہیں اپنے بارے میں جو کہ ان کے اندر موجود ہی نہیں ہوتی، جو انہوں نے کیا ہی نہیں ہوتا۔ جب آپ ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں، اٹھتے ہیں، تو آپ کو نظر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر جو انہوں نے اپنی کوالٹیز بتائیں، کیوں بتائیں؟ اس لیے کہ وہ اس وقت کی ضرورت تھی۔ یہاں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اپنے منہ سے اپنی تعریف نہیں کرنی چاہیے، لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے اندر اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی صلاحیت رکھی ہے جس سے آپ کسی کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں، تو وہاں پہ خود سے ہاتھ کھڑا کر کے بتا دینا چاہیے۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ کسی بھی کام کو کرنے کے لیے انسان کے اندر یہ دو کوالٹیز ہونی بہت زیادہ ضروری ہیں۔ وہ کیا ہے کہ اس کو کام کرنے کا علم ہونا چاہیے، اس نے وہ چیز سیکھی ہوئی ہو، اور دوسرے یہ کہ وہ کمیٹڈ ہو، حفاظت کرنے والا ہو۔ کئی دفعہ آپ دیکھیں کہ لوگ کوئی راز ہوتے ہیں ان کو باہر بتا دیتے ہیں، یا یہ کہ کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے وہ دوسروں کے ساتھ شیئر کر کے اس میں کوئی کمپلیکیشنز پیدا کر دیتے ہیں۔ تو حفاظت کرنے والا، رسپانسبل ہونا کہ جو ٹاسک اس کے پاس ہے ان کو صحیح طرح سے کیا جائے۔ اسی طرح ہم نے یوسف کو ملک کا قبضہ دے دیا کہ وہ جہاں کہیں چاہے رہے سہے، ہم جسے چاہیں اپنی رحمت سے پہنچا دیتے ہیں۔ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، اور ہم نیکوکاروں کا ثواب ضائع نہیں کرتے۔ اب آپ دیکھیں یہاں پر پھر بار بار جو یوسف علیہ السلام کے لیے بات آ رہی ہے کہ وہ محسن تھے، وہ محسن تھے۔ اب محسن ہونے میں انہوں نے ایسا کوئی نیا کام نہیں کیا، بلکہ جو معاملات ان کے پاس تھے انہی کو خوبصورتی سے ادا کیا۔ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ہمارے دین میں کوئی نیا کام جاری کیا تو وہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ یعنی ہم کیا کرتے ہیں کہ جب ہم سوچتے ہیں کہ میں نے کوئی بہت اچھا کام کرنا ہے تو ہمیں کوئی یونیک سٹائل چاہیے، اس میں چاہے ہم دین کا حلیہ ہی بگاڑ دیں یا جو کام کرنا ہے اس کو ویسے کریں ہی نہ۔ تو اس میں جو بات ہے ہمیں سمجھنے کی ہے کہ انہوں نے اپنے ہی ان تمام معاملات کو بہترین طور پر انجام دیا۔ یقیناً ایمانداروں اور پرہیزگاروں کا آخری اجر بہت ہی بہتر ہے۔ یوسف کے بھائی آئے اور یوسف کے پاس گئے تو اس نے انہیں پہچان لیا اور انہوں نے اسے نہ پہچانا۔ اب ہوا کیا؟ یوسف علیہ السلام وہاں پر ویل سیٹلڈ ہیں، بڑی اچھی پوزیشن پہ ہیں اور گورنمنٹ کے ساتھ کام کر رہے ہیں، اور وہ خواب جو بادشاہ نے دیکھا تھا وہی ہوا کہ پہلے وہ وقت آیا جب کہ بہت خوشحالی تھی، پھر وہ وقت آیا جب کہ قحط آ گیا۔ لیکن اس خواب کی بنیاد پر یوسف علیہ السلام نے وہاں پر سارا غلہ جو تھا خوب پریزرو کر کے رکھوا دیا، اور دور دور سے اب لوگوں نے جب قحط سالی آئی اور انہوں نے پلاننگ نہیں کی ہوئی تھی تو وہاں آ کر ان سے غلہ لینا شروع کیا۔ یہاں پر انہوں نے کوٹا سسٹم رکھا کہ جو آئے گا اس کو اس کے مطابق کہ کتنے گھر کے افراد ہیں اتنا ملے گا۔ تو یوسف علیہ السلام کے بھائی جو تھے وہ بھی وہاں پر اب اس سلسلے میں آئے کہ انہیں پتہ چلا کہ مصر میں جو ان کی حکومت ہے وہاں پر ان کو جا کر یہ غلہ حاصل وہ مل سکتا ہے، غلہ حاصل کر سکتے ہیں۔ انہوں نے تو نہیں پہچانا کیونکہ وہ اپنی طرف سے تو یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینک آئے تھے۔ پہچانا کس نے؟ یوسف علیہ السلام نے۔ جب انہیں ان کا اسباب مہیا کر دیا تو کہا، تم میرے پاس اپنے بھائی کو بھی لانا جو تمہارے باپ سے ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ میں پورا ناپ کر دیتا ہوں اور میں ہوں بھی بہترین میزبانی کرنے والوں میں سے۔ اب آپ سوچیں تھوڑی دیر کے لیے، اگر آپ میں سے یا ہم میں سے کوئی بھی اس سینیریو میں ہو، اتنا مشکل وقت دیکھا آپ نے، اور وہ شخص آپ کے سامنے آ جائے مانگتے ہوئے، اور جب کہ آپ اتھارٹی میں بھی ہیں، تو آپ کیا کریں گے؟ کیا آپ کا رویہ ہوگا، ری ایکشن ہوگا؟
ایک دم انسان چیخے چلائے غصہ کرے اور فوراً ان کو پکڑوائے، لیکن نہیں، یوسف علیہ السلام نے کیا کیا کہ ان کو مال اسباب دیا، لیکن اپنے بھائی کا وہ جو تھا اماؤنٹ روک لیا، انہوں نے کہا نہیں، جو بھی آئے گا اس کو اسی کا کوٹا ملے گا، آپ کو اپنے بھائی کے لیے کچھ چاہیے تو آپ اس کو ساتھ لے کر آئیں اور دیکھیں ہم آپ کی میزبانی بہت اچھی کریں گے، بس اگر تم اسے لے کر پاس نہ آئے تو میری طرف سے تمہیں کوئی ناپ بھی نہ ملے گا، بلکہ تم میرے قریب بھی نہ پھٹکنا۔ انہوں نے کہا اچھا، ہم اس کے باپ کو اس کی بابت پھسلائیں گے اور پوری کوشش کریں گے۔ اپنے خدمت گاروں سے یوسف نے کہا کہ ان کی پونجی انہی کی بوریوں میں رکھ دو کہ جب لوٹ کر اپنے اہل و عیال میں جائیں اور پونجیوں کو پہچان لیں تو بہت ممکن ہے کہ یہ پھر لوٹ کر آئیں۔ اب یوسف علیہ السلام نے بہت عقل مندی سے ان سے ڈیل بھی کیا اور اس کے ساتھ ساتھ ایسی ٹرک پلے کی، ایسا کام کیا، ایسا معاملہ کیا جس کی وجہ سے ان کے اندر مزید یہ جذبہ پیدا ہو کہ انہوں نے واپس آنا ہے۔ جب یہ لوگ لوٹ کر اپنے والد کے پاس گئے تو کہنے لگے ہم سے تو غلہ کا پیمانہ روک لیا گیا، اب آپ ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو بھیجیے کہ ہم پیمانہ بھر کر لائیں، ہم اس کی نگہبانی کی ذمہ داری لیتے ہیں، کیونکہ اپنے اندر ان کو گیل تھا کہ پہلے وہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا کر چکے تھے۔ اب وہ والد سے جب بات کر رہے ہیں تو ان کو لگتا ہے کہ ان کے والد اب ان کو ٹرسٹ نہیں کریں گے، لیکن اب انہوں نے وہاں پر اپنی ذمہ داری کا احساس دلایا۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ مجھے تو اس کی بابت تمہارا بس ویسا ہی اعتبار ہے جیسا اس سے پہلے اس کے بھائی کے بارے میں تھا، بس اللہ ہی بہترین محافظ ہے، فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین، اور وہ بہت مہربانوں سے بڑا مہربان ہے۔ جب انہوں نے اپنے اسباب کھولا تو انہوں نے اپنا سرمایہ موجود پایا جو ان کی جانب لوٹا دیا گیا تھا۔ کہنے لگے اے ہمارے باپ، ہمیں اور کیا چاہیے؟ دیکھیے تو یہ ہمارا سرمایہ بھی ہمیں لوٹا دیا گیا ہے، ہم اپنے خاندان کو رسد لا دیں گے اور اپنے بھائی کی نگرانی رکھیں گے اور ایک اونٹ کے بوجھ کا غلے کا پیمانہ زیادہ لائیں گے، یہ ناپ تو بہت آسان ہے۔ جب انہوں نے اپنا سامان کھولا تو پیسے بھی مل گئے سارے، تو انہوں نے کہا والد سے کہ یہ تو ہمارے لیے اور اچھا ہو گیا، اب ہم جا کے اگر بھائی کو بھی ساتھ لے جائیں اس کا حصہ بھی لے آئیں گے، اور کیونکہ پیسے ملے ہیں تو ہم مزید سامان جو ہے وہ لے کر آ سکتے ہیں۔ یعنی یہ انہوں نے وہاں پر اس سلسلے میں اب مزید اپنے خاندان کے لیے، ان کی بہتری کے لیے پلاننگ کرنی شروع کر دی۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا میں تو اسے ہرگز تمہارے ساتھ نہ بھیجوں گا جب تک کہ تم اللہ کو بیچ میں رکھ کر مجھے قول و قرار نہ دو اور تم اسے میرے پاس پہنچا دو گے، سوائے اس ایک صورت کے کہ تم سب گرفتار کر لیے جاؤ۔ جب انہوں نے پکا قول و قرار کر لیا تو انہوں نے کہا کہ ہم جو کچھ کہتے ہیں اللہ اس پر نگہبان ہے۔ یہاں سے ہمیں ایک اور بات بھی پتہ چلتی ہے، ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ جب ہم اپنی زندگی میں کسی کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں اور اگر ایک معاملہ لگے کہ اچھا نہیں جا رہا تو ہم اسے کلی طور پہ ولن بنا دیتے ہیں، اور اب ہم اگر اس کے اندر کوئی خیر ہے تو اس کو آگے بڑھنے کا، نکلنے کا موقع نہیں دیتے۔ بھائیوں نے غلطی کی اور بہت بڑی غلطی کی یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو ان کا معاملہ تھا، لیکن یہاں پر یہ نہیں نظر آ رہا کہ وہ کوئی irresponsible behavior کے ساتھ رہ رہے ہیں۔ یہاں پہ نظر آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کچھ صلاحیتیں دی تھی، اس کی وجہ سے وہ اپنے خاندان کا خیال بھی رکھ رہے تھے، اپنے والد کا خیال بھی رکھ رہے تھے، اپنی ذمہ داری کے احساس کے ساتھ آگے بھی بڑھ رہے تھے، لیکن والد ظاہر ہے ان کو بلائنڈ ٹرسٹ کے ساتھ نہیں لے کر چلنا چاہ رہے تھے۔ یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جب آپ دوسرے لوگوں کو موقع دیتے ہیں کہ وہ ٹھیک ہے ان سے ایک غلطی ہوگی لیکن اب وہ اپنی اصلاح کرنا چاہ رہے ہیں تو بہت محتاط طریقے سے آپ ان کو آہستہ آہستہ زیادہ ذمہ داریاں دیں، کیونکہ اکثر گھروں میں نے دیکھا ہے کہ یہ ہوتا ہے کہ جب بچے آپس میں لڑتے ہیں اور والدین کو لگتا ہے اچھا یہ ذرا زیادہ تنگ کرنے والا ہے، یہ ذرا معصوم سا بچہ ہے، تو چاہے کسی کا بھی قصور ہو، کئی دفعہ وہ جو معصوم بچہ ہے وہی دوسرے بچے کو، بہن بھائیوں کو تنگ کر رہا ہوتا ہے، لیکن کیونکہ ہم نے سوچ لیا ہے کہ یہ اچھا بچہ ہے اور یہ بچہ جو ہے تنگ کرنے والا ہے، تو جب ان کی لڑائی ہوتی ہے تو ہم ہمیشہ اسی ایک بچے کو ڈانٹنا شروع کر دیتے ہیں اور اس کو اکاؤنٹیبل ٹھہراتے ہیں۔ اور یعقوب علیہ السلام نے کہا اے میرے بچوں، تم سب ایک دروازے سے نہ جانا بلکہ کئی جدا جدا دروازوں میں سے داخل ہونا، میں اللہ کی طرف سے آنے والی کسی چیز کو تم سے ٹال نہیں سکتا، حکم صرف اللہ ہی کا چلتا ہے، میرا کامل بھروسہ اسی پر ہے اور ہر ایک بھروسہ کرنے والے کو اسی پہ بھروسہ کرنا چاہیے۔ علیہ توکلت وعلیہ فلیتوکل المتوکلون، یہاں پر توکل کی بات کی گئی ہے اللہ پہ۔ اور کیوں کہا؟ آپ دیکھیں کہ وہ جب 10-11 بھائی جب وہ جا رہے ہیں اور وہ دروازے سے انٹر ہو رہے ہیں اور جوان ہیں اور لوگوں کو پتہ چلتا ہے تو کیا ہے، یہاں پر نظر لگنے کا ڈر ہے۔ اسی وجہ سے یوسف علیہ السلام کے والد نے، یعقوب علیہ السلام نے ان کو کہا کہ تم لوگ ایک ساتھ اکٹھے وہاں سے جو ہے داخل نہ ہونا۔ ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظر لگنا برحق ہے، اور اگر کوئی چیز تقدیر پر سبقت لے جانے والی ہوتی تو وہ نظر ہوتی۔ تو ہمارے دین میں ہمیں حفاظت کی دعائیں بتائی گئی ہیں کہ جب بھی ہمیں لگے کہ نظر لگنے کا ہمیں ڈر ہے
تو ایک تو یہ کہ ہم لوگوں کے سامنے اس طرح سے جو بھی ہمارے معاملات ہیں، کئی دفعہ آپ دیکھیں کہ آپ کی کوئی خوشیاں ہوتی ہیں تو لوگوں کے سامنے ہم اس طرح نہ لے کر آئیں اور شو آف کریں کہ ان میں سے کسی کی بھی ہمیں نظر لگے. اور دوسرا، اپنی حفاظت کے لیے ان دعاؤں کا بھی اہتمام کریں. اور جب ہم دعائیں پڑھ لیں، اپنے اسباب کو اختیار کر لیں، تو اصل بھروسہ ہم کس پہ کریں گے؟ اپنے رب پہ کریں گے. جب وہ انہی راستوں سے جن کا حکم ان کے والد نے انہیں دیا تھا گئے، کچھ نہ تھا کہ اللہ نے جو بات مقرر کر دی تھی وہ اس سے انہیں ذرا بھی بچا لے، مگر یعقوب علیہ السلام کے دل میں ایک خیال پیدا ہوا جسے اس نے پورا کر لیا. بلا شبہ وہ ہمارے سکھلائے ہوئے علم کا عالم تھا، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. یہ سب جب یوسف کے پاس پہنچ گئے تو اس نے اپنے بھائی کو اپنے پاس بٹھا لیا اور کہا کہ میں تیرا بھائی یوسف ہوں، بس یہ جو کچھ کرتے رہے اس کا کچھ رنج نہ کر. اب وہ اپنے والد کی انسٹرکشنز کے مطابق وہاں پہنچ گئے، اور جب وہ وہاں پہنچے تو یوسف علیہ السلام نے بھائی کو الگ سے بٹھایا اور اس کو تسلی دی، حوصلہ دیا، اور اس کے ساتھ اپنی بات چیت شروع کی. پھر جب انہیں ان کا سامان اور اسباب ٹھیک ٹھاک کر کے دیا تو اپنے بھائی کے اسباب میں پانی پینے کا پیالہ رکھ دیا. پھر ایک آواز دینے والے نے پکار کر کہا، اے قافلے والو، تم لوگ تو چور ہو. اب یہاں پہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام جب اپنے بھائی کو مل رہے ہیں تو کوئی ٹریجڈیز کی باتیں نہیں کی، کوئی غیبتیں نہیں کی، کوئی بیٹھ کے اپنے پورے جسے کہتے ہیں گڑے مردے نہیں اکھاڑے. اکثر اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم پریشان ہوتے ہیں، سینٹیمنٹل ہو جاتے ہیں، ایموشنل ہو جاتے ہیں دوسرے لوگوں سے اپنے معاملات میں، ہم بس بار بار انہی باتوں کو کہتے رہتے ہیں. 2 سال پہلے یہ ہوا تھا، بچپن میں یہ ہوا تھا، شادی کے موقع پہ یہ ہوا تھا، اور اس مسئلے کو حل ہی نہیں کرنے پہ آتے. جب بھی ہم چاہتے ہیں کہ مسائل کو حل کیا جائے تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم نے مسائل کے بارے میں زیادہ بات نہیں کرنی، ہم نے ان کو نہیں اچھالنا، ہم نے بلکہ جو اس کا راستہ نکالنے کی طرف جانا ہے، جہاں سے بہتری آ سکتی ہے، اس کی بات جو ہے اس کو لے کر چلنا ہے. اب یہاں پہ کیونکہ یوسف علیہ السلام کی مزید پلاننگ تھی کہ انہوں نے اپنے اس بھائی کو وہاں پر روکنا تھا، اور تو انہوں نے کیا کیا کہ وہاں پر وہ پیالہ اس کے اندر رکھ دیا، اور پھر یہ شور ہوا کہ وہاں پہ کوئی چور ہے. انہوں نے ان کی طرف منہ پھیر کر کہا کہ تمہاری کیا چیز کھو گئی ہے؟ جواب ہوا کہ شاہی پیمانہ گم ہے، جو اسے لے آئے اسے 1 اونٹ کے بوجھ کا غلہ ملے گا، اس وعدے کا میں ضامن ہوں. انہوں نے کہا، اللہ کی قسم تم کو خوب معلوم ہے کہ ہم ملک میں فساد پھیلانے کے لیے نہیں آئے اور نہ ہی ہم چور ہیں. انہوں نے کہا، اچھا چور کی کیا سزا ہے اگر تم جھوٹے ہو؟ جواب دیا کہ اس کی سزا یہی ہے کہ جس کے اسباب میں سے پایا جائے وہی اس کا بدلہ ہے، ہم تو ایسے ظالموں کو یہی سزا دیا کرتے ہیں. یعنی وہاں پہ لا یہ تھا کہ اگر چور کے پاس وہ سامان نکل آئے تو اب اس کو ریٹین کر لیا جاتا تھا، اب اس کو واپس نہیں بھیجا جاتا تھا. بس یوسف نے ان کے سامان کی تلاشی شروع کی اور اپنے بھائی کے سامان کی تلاشی سے پہلے پھر اس پیمانے کو اپنے بھائی کے سامان سے نکالا. ہم نے یوسف کے لیے اسی طرح یہ تدبیر کی. اس بادشاہ کے قانون کی روح سے یہ اپنے بھائی کو نہ لے سکتا تھا مگر یہ کہ اللہ کو منظور ہو. ہم جس کے چاہیں درجے بلند کرتے ہیں، ہر ذی علم پر فوقیت رکھنے والا دوسرا ذی علم موجود ہے. نرفع درجات من نشاء وفوق کل ذی علم علیم. انہوں نے کہا، اگر اس نے چوری کی تو تعجب کی کوئی بات نہیں، اس کا بھائی بھی پہلے چوری کر چکا ہے. یوسف نے اس بات کو اپنے دل میں رکھ لیا اور ان کے سامنے بالکل ظاہر نہیں کیا. کہا، تم بدترین جگہ میں ہو اور جو تم بیان کرتے ہو اسے اللہ خوب جانتا ہے. اب آپ امیجن کریں تھوڑی دیر کے لیے یوسف علیہ السلام کا کردار اور بھائیوں کا کردار. یعنی یوسف علیہ السلام اپنے بھائی کو بھی ملے ہیں اور ان سے کوئی بات نہیں کرتے پرانی، کسی کی برائی نہیں کرتے، کسی کو بلیم نہیں دیتے. اور بھائی جو ہیں جب وہاں پر یہ معاملہ ہوا اور چھوٹے بھائی کے اس میں سے پیالہ وہ نکلا تو کہتے ہیں ہاں اس کا تو بھائی، یعنی یوسف علیہ السلام کی بات کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ اس کا تو بھائی جو تھا وہ بھی جو تھا غلط کام کرتا تھا، وہ اس کا بھی کردار ایسا مشکوک تھا. کتنا مشکل ہے اگر آپ کی آنکھوں کے سامنے آپ کے بارے میں کوئی بات کہہ رہا ہو اور آپ کو اندازہ ہو کہ یہ مجھے کہہ رہا ہے جبکہ میں نے یہ کام کیا بھی نہیں ہے. انہوں نے کہا، اے عزیز مصر، اس کے والد بہت بڑی عمر کے بالکل بوڑھے شخص ہیں، آپ اس کے بدلے میں ہم میں سے کسی کو لے لیجئے، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ بڑے نیک نفیس ہیں. اب یہ بات ہے کہ ان کے اندر اچھائی بھی ہے، کچھ مسائل بھی ہیں، کہیں پہ وہ اٹک جاتے ہیں، کہیں پہ وہ اچھی بات کر دیتے ہیں. ایک طرف سے وہی بات یوسف علیہ السلام کے بارے میں بلیم گیم کر رہے ہیں، اور ساتھ ہی پھر اپنے والد کا خیال آتا ہے کہ اب ہم جب واپس جائیں گے اور دوسرا بھائی بھی ساتھ نہیں ہوگا تو پھر ہمارے لیے کتنی مشکل سچویشن ہو جائے گی، اور ہمارے والد جو کہ ابھی تک
پہلے بھائی کے لیے پریشان ہیں وہ اور زیادہ پریشان ہوں گے۔ یوسف نے کہا ہم نے جس کے پاس اپنی چیز پائی ہے اس کے سوا دوسرے کی گرفتاری کرنے سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں، ایسا کرنے سے تو ہم یقیناً ناانصافی کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ جب یہ اس سے مایوس ہو گئے تو تنہائی میں بیٹھ کر مشورہ کرنے لگے۔ ان میں سے جو سب سے بڑا تھا اس نے کہا تمہیں معلوم نہیں کہ تمہارے والد نے تم سے اللہ کی قسم لے کر پختہ قول و قرار لیا ہے اور اس سے پہلے یوسف کے بارے میں تم کوتاہی کر چکے ہو، پس میں تو اس سرزمین سے نہ ٹلوں گا جب تک کہ والد صاحب خود مجھے اجازت نہ دے دیں یا اللہ تعالیٰ میرے اس معاملے کا فیصلہ کر دے، وہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ اب یہاں پہ بھائی بیٹھ کر آپس میں مشورہ کر رہے ہیں اور پریشان بھی ہیں اور چاہ رہے ہیں کہ بہترین فیصلہ ہو جائے اور کوئی یہاں پہ رک جائے اور کوئی باقی جو ہیں وہ پیچھے جا کر اپنے والد کے ساتھ اس معاملے کو تھوڑا سا کسی طریقے سے سالو کرنے کی کوشش کریں۔ تم سب والد صاحب کی خدمت میں واپس جاؤ اور کہو کہ ابا جی آپ کے صاحبزادے نے چوری کی ہے اور ہم نے وہی گواہی دی تھی جو ہم جانتے تھے، ہم کچھ غیب کی حفاظت کرنے والے نہ تھے۔ آپ اس شہر کے لوگوں سے دریافت فرما لیں جہاں ہم تھے، اس قافلے سے بھی پوچھ لیں جس کے ساتھ ہم تھے اور یقیناً ہم بالکل سچے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کے معاملے میں انہوں نے کیا کیا تھا؟ ایک قمیض لے آئے، کرتا لے آئے یوسف علیہ السلام کا اور اس کے اوپر خون لگا ہوا تھا اور انہوں نے آ کر ایک غلط بیانی کی تھی کہ دیکھیں یہ اس طرح سے معاملہ ہوا۔ لیکن اب کیونکہ وہ واقعی سچے تھے تو وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ بے شک کسی سے بھی جا کر پوچھ لیں کہ آپ کو اس معاملے کا پتہ چل جائے گا کہ یہ ایسے ہی ہوا ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا یہ تو نہیں بلکہ تم نے اپنی طرف سے بات بنا لی، پس اب صبر ہی بہتر ہے، قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو میرے پاس ہی پہنچا دے، وہی ہے علم اور حکمت والا۔ اب دیکھیں کہ وہ واپس آتے ہیں اور یعقوب علیہ السلام کو پوری بات بتاتے ہیں اور یعقوب علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ قال بل سولت لکم انفسکم امرا، کہ تمہارے نفسوں نے تمہارے لیے بہت آسان بنا دیا، فصبر جمیل، دوبارہ وہی بات کہہ رہے ہیں۔ یعنی آپ سوچیں اس میں یہ اتنا امپورٹنٹ فارمولا ہے جب مائیں کہتی ہیں کہ جب میرا بچہ ضد کرتا ہے نا اور میرے ہاتھ سے وہ لے جاتا ہے میرا فون اور جب میں اس کو ایکس باکس لگا کے دوں اور وہ گیم کھیلتا رہتا ہے اور باز نہیں آتا اور وہ آئس کریم اور چاکلیٹ اور جنک کھانے کی ضد کرتا ہے تو میرا دماغ اڑ جاتا ہے، میرا میٹر فیوز ہو جاتا ہے، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں کیا کروں۔ ان تمام والدین کو کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ فصبر جمیل، کیا سیکھنے کی ضرورت ہے؟ فصبر جمیل۔ اور ساتھ کیا کہہ رہے ہیں؟ عسى الله ان يأتيني بهم جميعا انه هو العلیم الحکیم۔ یعنی اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ والدین کو اپنے اندر صبر پیدا کرنے کے لیے، صبر پہ کام کرنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ اپنے اندر وہ ایمانی قوت پیدا کرنی ہے، اللہ تعالیٰ پہ توکل پیدا کرنا ہے، کیونکہ جب انسان اپنا تعلق اللہ سے مضبوط کرنا شروع کر دیتا ہے تب ہی یہ خاص کوالٹی جو ہے انسان کے اندر بڑھنا شروع ہو جاتی ہے۔ پھر ان سے منہ پھیر لیا اور کہا ہائے یوسف، ان کی آنکھیں بوجہ رنج و غم کے سفید ہو چکی تھی اور وہ غم کو دبائے ہوئے تھے۔ آپ سوچیں اتنے سالوں میں اپنے بیٹے کو وہ یاد کر رہے ہیں، کتنا خوبصورت ہمیں ایک یہاں پہ بلینڈ نظر آ رہا ہے کہ ان کا ایک دکھ بھی ہے، ایک پریشانی بھی ہے، وہ نیچرل ایموشن ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا اپنے رب پہ توکل بھی ہے، بھروسہ بھی ہے اور پھر وہ صبر بھی کر رہے ہیں۔ یعنی آپ دیکھیں کہ ہمارے ساتھ سوسائٹی میں کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی بہت بڑا مسئلہ آتا ہے یا تو اللہ سے گلے شکوے ہوتے ہیں یا یہ ہے کہ رونا نہیں بند ہوتا، یا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم بہادر ہیں، اللہ کے خاطر ہم بالکل نہیں روئیں گے، وہ اپنے نیچرل جذبات کا بھی اظہار نہیں کرتے اور اندر سے کڑ کڑ کے بالکل ڈپریشن کے مریض بن جاتے ہیں۔ تو یہاں سے ہمیں ایک نیچرل فلو پتہ چلتا ہے کہ جب ہم بہت پریشان ہوں، غمزدہ ہوں، ہم کہہ سکتے ہیں کہ مجھے اس بات کا دکھ ہے، اپنے پیاروں کا دکھ مجھے موجود ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے حکم کے مطابق ہمارے سارے رسپانسز ہوں۔ بیٹوں نے کہا واللہ آپ ہمیشہ یوسف کی یاد میں ہی لگے رہیں گے یہاں تک کہ گھل جائیں یا ختم ہو جائیں۔ انہوں نے کہا میں تو اپنی پریشانیوں اور رنج کی فریاد اللہ ہی سے کرتا ہوں، مجھے اللہ کی طرف سے وہ باتیں معلوم ہیں جو تم نہیں جانتے۔ بہترین اور خوبصورت دعا یہاں ہمیں پتہ چل رہی ہے، کیا ہے؟ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ وعالم من اللہ ما لا تعلمون، کہ جب ہم نے اپنے غم کا اور دکھ کا اظہار کرنا ہے، ہم بہت پریشان ہیں، تو ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے؟ ہم اپنے رب سے اپنے اس تعلق کو مضبوط کریں۔ میرے پیارے بچوں، جاؤ اور یوسف کی اور اس کے بھائی کی پوری طرح تلاش کرو اور اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، یقیناً رب کی رحمت سے نا امید وہی ہوتے ہیں جو کہ کافر ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر اب ہمیں صبر کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ صبر انسان کو کرنا کتنا ضروری ہے، اور صبر جو ہے، جب ہم صبر کی بات کرتے ہیں تو ہمیں ایک اور بات یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ صبر کیا ہے؟
ہمارا پہلا ریئیکشن ہے جب بھی ہمیں کوئی چوٹ لگتی ہے, ہمیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے. صبر کیا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے ہماری زندگی میں, جو بھی حالات آئیں, ہم نے اپنی نیکی کے کام نہیں چھوڑنے, ہم نے اپنے اللہ کے, اپنے رب کے احکامات کو نہیں چھوڑنا, ان کو وہاں پہ ان کے مطابق زندگی گزارتے جانا ہے. صبر کیا ہے کہ ہم نے برائیاں نہیں کرنی, کچھ بھی ہو جائے ہم نے کفریہ کلمات اپنے منہ سے نہیں نکالنے یا وہ ایکشنز نہیں کرنے. اور اسی طرح صبر میں یہ بھی آتا ہے کہ ہم اپنے ایموشنز, اپنے جذبات کا صحیح اظہار کریں اور جتنے نیگیٹو منفی جذبات ہیں ان کو کنٹرول کریں. اور یہاں سے اب آپ دیکھیں کہ اکثر اوقات لوگ کیا کرتے ہیں, جب بہت مشکلیں آتی ہیں تو سب سے پہلے نمازیں چھوڑ دیتے ہیں, کہتے ہیں ہمارا نمازوں میں دل نہیں لگتا, نماز پڑھی نہیں جاتی. تو صبر ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہم اپنے تمام معاملات کو درست رکھیں. اسی طرح سے ہمیں ایک اور بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ یہاں پر صرف صبر کی بات نہیں ہو رہی, صبر جمیل, یعنی پہلے تو یہ بیسک صبر آپ اپنے اندر پیدا کریں اور پھر اس صبر میں خوبصورتی بھی لے کر آئیں. کیونکہ کئی دفعہ ہم صبر کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن اس میں پھر ہم کسی نہ کسی لیول پہ کہیں نہ کہیں کوئی کمپلین کر دیتے ہیں, کوئی ایسے شکایتی رویے سامنے لے آتے ہیں. انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ابو طلحہ کا ایک بیٹا بیمار تھا اور فوت ہو گیا, جبکہ ابو طلحہ گھر سے باہر تھے. جب ان کی بیوی نے دیکھا کہ بچہ فوت ہو گیا تو اس نے انہیں غسل دیا اور گھر کے ایک جانب رکھ دیا. جب ابو طلحہ رضی اللہ عنہ واپس لوٹے تو بیوی سے بچے کے بارے میں پوچھا کہ اس کا کیا حال ہے, تو بیوی کہنے لگی کہ وہ تو آرام سے ہے. ابو طلحہ نے سمجھا کہ بیوی یہی بتا رہی ہے کہ اس کی بیماری درست ہو گئی. چنانچہ وہ سو گئے اور صبح غسل کیا. جب گھر سے باہر جانے کا ارادہ کیا تو بیوی نے بتا دیا کہ بچہ فوت ہو گیا ہے. چنانچہ پھر انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بچے کی نماز جنازہ پڑھی اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ازدواجی تعلق کے بارے میں بھی بتایا. تو آپ نے دعا دیتے ہوئے فرمایا, امید ہے اللہ تم دونوں کو اس رات کی قربت میں برکت سے نوازے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ ہمیں کیا سکھاتے ہیں کہ ہم نے اپنے سارے ریئیکشنز کو, سارے جذبات کو بہت زیادہ سٹریم لائن کرنا ہے. اور اسی سے انسان دیکھیں پھر انسان کے اندر یہ بھی قوت پیدا ہوتی ہے کہ انسان اپنے فیصلے درست کر سکتا ہے. ہمارے بہت سے جو ڈیسیژنز ہیں, فیصلے درست نہیں ہوتے اسی وجہ سے کہ نہ صبر ہے, اور جو صبر ہے بھی اس میں وہ خوبصورتی نہیں ہے. پھر جب یہ لوگ یوسف کے پاس پہنچے تو کہنے لگے کہ اے عزیز, ہم کو اور ہمارے خاندان کو دکھ پہنچا ہے, ہم حقیر پونجی لائے ہیں, پس آپ ہمیں پورے غلے کا ناپ دیجئے اور ہم پر خیرات کیجئے, اللہ تعالیٰ خیرات کرنے والوں کا بدلہ دیتا ہے. یوسف نے کہا, جانتے بھی ہو کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ اپنی نادانی کی حالت میں کیا کیا تھا. اب یہاں پہ یوسف علیہ السلام نے ان سے وہ بات کی. انہوں نے کہا, اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف, کہ کیا واقعی تو یوسف ہے. اب انہوں نے ذرا غور و فکر کیا تو ان کو احساس ہوا کہ یہ واقعہ کہاں سے کسی کو پتہ چل سکتا ہے یوسف علیہ السلام کے بارے میں. تو انہوں نے وہاں پہ پوچھا تو جواب دیا گیا, انا یوسف, ہاں میں ہی یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے. اللہ نے ہم پر فضل و کرم کیا. بات یہ ہے کہ جو بھی پرہیزگاری اور صبر کرے تو اللہ کسی نیکوکار کا اجر ضائع نہیں کرتا. امیجن کریں تھوڑی دیر کے لیے اس پورے سین کو کہ ان کو پتہ چل رہا ہے اور اس کے بعد وہ کیا کہہ رہے ہیں, قد من اللہ علینا, اللہ کا احسان ہے ہم پر. یہ نہیں کہا کہ اچھا اب جو میری اتھارٹی ہے دیکھو تو صحیح میں تمہارے ساتھ کرتا کیا ہوں, اب میں تمہیں سیدھا کروں گا. من اللہ, اللہ کا احسان کہ خاندان میرا لوٹ آیا, ہم آپس میں مل گئے ہیں. انہو من یتقی ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین. اور ساتھ ہی کہتے ہیں جو تقوی اختیار کرے, جو صبر کرے, اللہ اس کا اجر نہیں ضائع کرتا. اللہ ان کو, وہ محسن جو ہیں ان کو سب کچھ دیتا ہے. یعنی یہاں پر یہ بھی ہمیں سمجھ آ رہی ہے کہ یہ جو پورا معاملہ تھا, پوری زندگی تھی یوسف علیہ السلام کی, اس میں کیا تھا, اس میں تقوی تھا, اس میں صبر تھا. اور یہ تقوی اور صبر کہاں سے آیا تھا, یہ جو ان کے والد کی پریکٹسز تھیں وہیں سے وہ تقوی اور صبر آگے آ رہا تھا. انہوں نے کہا, اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ نے تجھے ہم پر برتری دی, اور یہ بھی بالکل سچ ہے کہ ہم خطا کار تھے. اب تو ان کے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا, they were trapped. انہوں نے بات مان لی کہ ہم سے ہوگی غلطی بہت بڑی. جواب دیا, آج تم پر کوئی ملامت نہیں, اللہ تمہیں بخشے, یہ سب مہربانوں سے بڑا مہربان ہے. یہ وہی بات ہے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پہ بولی تھی, لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین. آپ کو میں نے بتایا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ یوسف کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بڑے مشکل حالات میں سہارا دیا, ان کے زخموں پہ مرہم رکھا, اور ان کو یہی بتایا کہ ایک وقت آئے گا جب آپ ابھی صبر کریں گے, اللہ کے حکم کے مطابق معاملات کریں گے, تو اللہ تعالیٰ
وہاں پر حالات کو اچھا کر دے گا، بہترین کر دے گا۔ یہی لوگ جو آپ کے مخالف ہیں آپ کے ساتھ آنا شروع ہو جائیں گے۔ میرا یہ کرتا تم لے جاؤ اور اسے میرے والد کے منہ پر ڈال دو کہ وہ دیکھنے لگیں اور آ جائیں، اپنے تمام خاندان کو میرے پاس لے آؤ۔ اب یہاں پر کیا تھا کہ انہوں نے اپنا کرتا دیا یوسف علیہ السلام نے اور کہا کہ میرے والد کی آنکھوں پہ ڈالو، کیونکہ ان کی بینائی ختم ہو گئی تھی۔ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ایک وہی کرتا تھا جس کو ڈالا گیا، اور کرتے کو ڈالنے سے کیا تھا، جب ان کو دکھایا گیا وہ کرتا تو اتنا روتے تھے کہ ان کی بینائی چلی گئی، اور دوبارہ وہ ایک ہی کرتا اسی قسم کا واپس وہاں پہ لایا گیا، اور اس کو دیکھ کر اور اس کے ساتھ جو معاملہ تھا کہ ان کی بینائی آ گئی۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے، کسی ایک چیز میں کوئی اپنی کوالٹی نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ چاہے تو اسی چیز کے ذریعے ہمارے لیے گڈ لک اور بیڈ لک لے کے آئے، کیونکہ ہم چیزوں کو دیکھ کے کہتے ہیں نا، یہ سٹون میرے لیے لکی، یہ رنگ میرے لیے لکی، لیکن یہ لک کوئی چیز نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ کے یہ اسباب ہوتے ہیں کہ وہی چیزیں ہم استعمال کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے لیے خیر و برکت آ سکتی ہے، اور انہی چیزوں کے استعمال سے ہمارے لیے مشکلات بھی آ سکتی ہیں۔ جب یہ قافلہ جدا ہوا تو ان کے والد نے کہا کہ مجھے تو یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، اگر تم مجھے سٹھایا ہوا قرار نہ دو۔ وہ کہنے لگے واللہ آپ اپنے اس خبط میں مبتلا ہیں۔ جب خوشخبری دینے والے نے پہنچ کر ان کے منہ پر وہ کرتا ڈالا، اسی وقت وہ پھر سے بینا ہو گئے۔ کہنے لگے کیا میں تم سے نہیں کہا تھا کہ میں اللہ کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے؟ انہوں نے کہا ابا جی آپ ہمارے لیے گناہوں کی بخشش کی طلب کیجئے، بے شک ہم قصوروار ہیں۔ کہا اچھا میں جلد ہی تمہارے لیے اپنے پروردگار سے بخشش مانگوں گا، وہ بہت بڑا بخشنے والا اور نہایت مہربانی کرنے والا ہے۔ جب یہ سارا گھرانہ یوسف کے پاس گیا تو یوسف نے اپنے ماں باپ کو اپنے پاس جگہ دی اور کہا کہ اللہ کو منظور ہے تو آپ سب امن و امان کے ساتھ مصر میں آؤ، اور اپنے تخت پر اپنے ماں باپ کو اونچا بٹھایا اور سب ان کے سامنے سجدے میں گر گئے۔ تب اس نے کہا ابا جی یہ میرے پہلے کے خواب کی تعبیر ہے، میرے رب نے اسے سچا کر دکھایا اور اس نے میرے ساتھ بڑا احسان کیا، جبکہ مجھے جیل خانے سے نکالا اور آپ لوگوں کو صحرا سے لے آیا، اور اس اختلاف کے بعد جو شیطان نے مجھ میں اور میرے بھائی میں ڈال دیا ہے، میرا رب جو چاہے اس کے لیے بہترین تدبیر کرنے والا ہے، اور وہ بہت علم و حکمت والا ہے۔ پورا معاملہ دیکھیں کہ کس قدر خوبصورت ہے۔ والدین آتے ہیں، والدین کی عزت کی جاتی ہے۔ آپ دیکھیں آج کے دور میں کئی دفعہ لوگ بڑے اچھے سٹیٹس پہ پہنچ جاتے ہیں، اور جب ان کے والدین آتے ہیں وہ کئی دفعہ بہت زیادہ ایجوکیٹڈ نہیں ہوتے ہیں، کہیں گاؤں میں رہ رہے ہوتے ہیں، اور وہ ان کے بچے کے سٹیٹس کے مطابق نہیں، تو بچے کو شرم آتی ہے اپنے ماں باپ سے انٹروڈیوس کرتے ہوئے۔ آج کل کے ینگسٹرز کو بھی شرم آتی ہے کہ میرے امی ابو کی ڈریس سینس نہیں ہے، ان کو اتنی زیادہ انگلش نہیں بولنی آتی، تو ہمیں بڑی امبیرسمنٹ ہوتی ہے ہمارے فرینڈز کے سامنے وہ نہ آئیں۔ لیکن یوسف علیہ السلام وہاں پر بڑے فخر سے اپنے والد کو اور اپنی والدہ کو اور اپنے بھائیوں کو وہاں پر لے کر آئے ہیں۔ یعنی آپ دیکھیں کئی دفعہ کوئی ایسا معاملہ بھی گھر میں ہوتا ہے جس میں آپ کے بہن بھائی نے کوئی زیادتی کیا ہے، کوئی غلطی کی ہے، اس پہ بھی ہم شرمندہ ہوتے رہتے ہیں۔ پھر یہ کہ یوسف علیہ السلام اس پوری اپنی لائف میں سے کن باتوں کو پک کر کے بات کر رہے ہیں جو خیر والی باتیں تھیں۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ گراف اوپر جا رہا ہے، خیر کا معاملہ ہو رہا ہے، پھر کوئی مشکل آ رہی، پھر اوپر جا رہا ہے۔ لیکن یوسف علیہ السلام اپنی ٹریجڈیز کو یاد نہیں کرتے۔ کس بات کو یاد کرتے ہیں، کس بات کو ہائی لائٹ کرتے ہیں کہ کیا کیا نعمتیں میری زندگی میں موجود ہیں۔ اے میرے پروردگار تو نے مجھے بعض ملک عطا فرمایا اور تو نے مجھے خواب کی تعبیر سکھلائی۔ اے آسمان و زمین کے پیدا کرنے والے، فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ، فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ، توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ اے آسمان و زمین کے پیدا کرنے والے، تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا ولی اور کارساز ہے، تو مجھے اسلام کی حالت میں فوت کر اور نیکوں میں بھی شامل فرما دے۔ یہ غیب کی خبروں میں سے ہے جس کی ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں۔ آپ ان کے پاس نہ تھے جبکہ انہوں نے اپنی بات ٹھان لی تھی اور وہ فریب کرنے لگے تھے۔ گو آپ لاکھ چاہیں لیکن اکثر لوگ ایماندار نہیں ہوں گے۔ آپ ان میں سے اس پر کوئی اجرت طلب نہیں کر رہے، یہ تو تمام دنیا کے لیے نیری نصیحت ہی نصیحت ہے۔ آسمان اور زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں جن سے یہ منہ موڑ گزر جاتے ہیں، ان میں سے اکثر لوگ باوجود اللہ پر ایمان رکھنے کے مشرک ہی ہیں۔ تو یہاں پر اگر ہم دیکھیں کہ اس کہانی کا، اس واقعے کا ہمیں کیا خلاصہ ملتا ہے، یعنی اصل کام کیا ہے، کامیابی کا ضامن کیا ہے، کہ ہم نے کیا کیا کرنا ہے، تقویٰ ہے، صبر ہے، اور اللہ کا توکل، اللہ پہ بھروسہ ہے، اور اسی سے ہماری پرسنالٹی جو ہے وہ نکھر کر سامنے آتی ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ اس پورے واقعے کا آغاز کس سے ہوا ہے، خواب سے ہوا ہے، ایک ویژن سے ہوا ہے، ایک چاہت سے ہوا ہے،
اور اختتام کس پر ہوا ہے؟ انجام کیا آ رہا ہے؟ انجام آ رہا ہے جو اس کی تعبیر ہے، لیکن فوراً تعبیر مل گئی ہے، 2 دن میں، 4 دن میں، پوری زندگی، پوری لائف ٹائم. اور یہ پورا جو سفر تھا اس کی ہائی لائٹ کیا تھی؟ صبر جمیل. تو جب ہم کوئی بھی معاملہ کرتے ہیں اپنی زندگی میں اور ہم صبر کے ساتھ اپنے معاملات کو لے کے چلتے ہیں تو پھر آپ دیکھیں کہ وہاں سے ہمارے کردار کے اندر وہ خصوصیات آتی ہیں کہ ہم محسن بن پاتے ہیں. کیا وہ اس بات سے بے خوف ہو گئے کہ ان کے پاس اللہ کے عذابوں میں سے کوئی عام عذاب آ جائے یا ان پر اچانک قیامت ٹوٹ پڑے اور وہ بے خبر ہی ہوں؟ آپ کہہ دیجئے کہ میری راہ یہی ہے اور میں اور میرے فرما بردار اللہ کی طرف بلا رہے ہیں پورے یقین اور اعتماد کے ساتھ، اور اللہ پاک ہے اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں. آپ سے پہلے ہم نے بستی والوں میں جتنے رسول بھیجے ہیں سب مرد ہی تھے اور جن کی طرف ہم وہی نازل فرماتے گئے. کیا زمین میں چل پھر کر انہوں نے دیکھا نہیں کہ ان سے پہلے لوگوں کا انجام کیسا ہوا؟ یقیناً آخرت کا گھر پرہیزگاروں کے لیے بہت بہتر ہے. کیا پھر بھی تم نہیں سمجھتے؟ یہاں تک کہ جب رسول نا امید ہونے لگے اور یہ خیال کرنے لگے کہ انہیں جھوٹ کہا گیا، فوراً ہی ہماری مدد ان کے پاس آ پہنچی. جسے ہم نے چاہا اسے نجات دے دی. بات یہ ہے کہ ہمارا عذاب گناہگاروں سے واپس نہیں کیا جاتا. لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ. ان کے بیان میں عقل والوں کے لیے یقیناً نصیحت اور عبرت ہے. یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں جو لوگ کتابیں پڑھتے ہیں، قصے کہانیاں پڑھتے ہیں، اس میں کیا ہے؟ اس میں ڈیزائرز ہیں، اس میں شہوت ہے، اس میں فکشن ہے، ایسی باتیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں. لوگ کہتے ہیں ہم تھوڑی دیر کے لیے دنیا کی حقیقت کو بھول کر کوئی ایک اور ہی دنیا میں جانا چاہتے ہیں. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں کہ اصل جو قصص کا فائدہ ہمیں ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ عبرت. ہم عبرت حاصل کریں، کوئی ہمارے پاس لرننگ آؤٹ کمز آئیں، کوئی ہمارے پاس اسباق ہوں، سیکھنے کی بات ہو، ہم اپنی زندگی سے اس کو ریلیٹ کر سکیں. لیکن یہ کون کرے گا؟ اولی الالباب. عقل والے لوگ جو ہوں گے وہ اس بات کی طرف جائیں گے. اسی لیے دنیا میں کہا جاتا ہے نا کہ اگر آپ نے کسی انسان کی اسیسمنٹ کرنی ہے، اس کو جاننا ہے، اس کو پرکھنا ہے، صرف اس سے یہ پوچھ لیں کہ آپ کیسی کتابیں پڑھتے ہیں. اور اگر کوئی نہیں پڑھتا تو آپ سوچیں کہ اس کی تو کوئی گروتھ ہی نہیں ہے. اور اگر کوئی انسان اچھی کتابیں پڑھتا ہے، اپنی سیلف ہیلپ کی پڑھتا ہے، دین کے مطابق اپنے آپ کو گروم کرتا ہے، تو آپ سوچیں کہ وہ کیسے اپنی زندگی کو گزار رہا ہوگا. اور جو غلط قسم کی کتابیں پڑھے گا تو وہ کس دنیا میں رہتا ہوگا. یہ قرآن جھوٹی بنائی ہوئی بات نہیں بلکہ یہ تصدیق ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے کی ہیں، کھول کھول کر بیان کرنے والا ہے ہر چیز کو، اور ہدایت اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے. سورہ یوسف کو پڑھنے کے بعد ہم اگلی سورت کی طرف چلتے ہیں، سورہ الرعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم را تلک آیات الکتاب والذی انزل الیک من ربک الحق ولکن اکثر الناس لا یؤمنون. سورہ رعد جو ہے وہ مکی دور کے اینڈ کی طرف جو ہے وہ نازل ہوئی تھی. اور رعد جیسے تھنڈر جو وہاں پہ گرج برس ہے، یعنی اس میں بہت سی وارننگز ہیں جو ہمیں مل رہی ہیں. اس میں تھوڑا سا سختی سے ہمیں احساس دلایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف آنے کی ضرورت ہے اور اللہ کے بنائے ہوئے سسٹم کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی ضرورت ہے. اس میں ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے. الف لام میم را، یہ قرآن کی آیتیں ہیں اور جو کچھ آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے اتارا جاتا ہے سب حق ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے. تو یہاں پر قرآن پاک کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جب ہم اللہ کا کلام پڑھتے ہیں اور اللہ کے کلام کے ساتھ اپنی وابستگی کرتے ہیں تو وہی ہمیں وہ کنیکشن دیتا ہے جس کو ہمیں محسوس کرنا چاہیے. تو قرآن مجید کی اہمیت ہماری زندگی میں کیسی ہونی چاہیے، کس طرح سے ہم اس کو سمجھیں گے اور اس کو اپنی زندگی میں شامل کریں گے. جیسے آپ دیکھیں رمضان کے دنوں میں تو خاص طور پر ہم اپنے تعلق کو بڑھا رہے ہوتے ہیں. سیدنا جندب بن عبداللہ اور سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہم وغیرہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایمان سیکھا، پھر ہم نے قرآن سیکھا، جس سے ہمارے ایمان میں اضافہ ہوا. تو آپ دیکھیں یہ سیکوینس ہے کہ پہلے آپ ایمان لاتے ہیں، پھر آپ قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن ہی آپ کے ایمان کو بڑھاتا ہے. کتنے لوگ یہ باتیں کہتے رہتے ہیں کہ میرا دل بہت چاہتا ہے میرا اللہ سے تعلق مضبوط ہو، میرے لیے دعا کرنا اللہ میرے لیے ہدایت کے راستے کھولے، لیکن خود وہ قرآن سے اپنے تعلق کو مضبوط نہیں کر پاتے. سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جس میں یہ 3 باتیں پائی جاتی ہیں اللہ اس کے دل کو ایمان سے بھر دیتا ہے: عالم کی صحبت اختیار کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا اور روزے رکھنا. اللہ وہ ہے
جس نے آسمانوں کو بغیر ستونوں کے بلند کر رکھا ہے اور تم اسے دیکھ رہے ہو، پھر وہ عرش پر قرار پکڑے ہوئے ہے۔ اسی نے سورج اور چاند کو ماتحتی میں لگا رکھا ہے، ہر ایک میعاد مقرر پر گشت کر رہا ہے۔ وہی کام کی تدبیر کرتا ہے اور وہ اپنی نشانات کھول کھول کر بیان کرتا ہے کہ تم اپنے رب کی ملاقات کا یقین کر لو۔ اب آپ دیکھیں کہ قرآن مجید کی اہمیت کی بات کرنے کے بعد اگلی بات کس طرف آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نشانیاں کائنات میں رکھی ہوئی ہیں، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ نشانیاں جو کائنات میں ہوتی ہیں، اگر ان پہ تھوڑا سا بھی انسان غور و فکر کرنا شروع کر دے تو بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ اور بار بار میں یہ کہتی ہوں کہ جتنا زیادہ ہم اپنی سائنسز سے بھی ریلیٹ کرنا شروع کر دیں، جیسے اگر ہم زمین کا ہی جائزہ لینا شروع کر دیں تو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ زمین کی جسامت اگر موجودہ جسامت سے کم ہوتی تو وہ کشش ثقل کی کمی کی وجہ سے ہوا اور پانی کو نہ روک سکتی۔ اسی طرح اگر زمین موجودہ جسامت سے بڑی ہوتی تو ہوا کا دباؤ اتنا زیادہ ہوتا کہ اعلیٰ ذہنی زندگی ممکن ہی نہ ہوتی۔ اسی طرح زمین اپنے محور کے گرد 24 گھنٹوں میں ایک چکر مکمل کرتی ہے اور اس کی رفتار 1600 کلومیٹر فی گھنٹہ ہے۔ اگر زمین کی رفتار اس سے کم ہو جائے تو دن اور رات اتنے لمبے ہو جائیں کہ دن کے وقت سورج ہماری فصلوں کو جلا کر دیں اور رات کے وقت ہماری ساری زندگی جو ہے وہ ٹھنڈک کی نظر ہو جائے۔ اگر زمین جو ہے وہ بالکل گول نہیں ہے بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایلپٹیکل ہے، ناشپاتی کی شکل کی ہے اور 23 درجے کا زاویہ بنا کر فضا میں جھکی ہوئی ہے، ایک اینگل کے اوپر وہاں پہ پڑی ہوئی ہے۔ موسم اسی جھکاؤ کی وجہ سے ہمیں حاصل ہوتے ہیں اور اس کے بغیر زمین صرف صحرا اور برف کے میدانوں پر مشتمل ہو جاتی۔ پھر اگر فضا میں آکسیجن کی مقدار زیادہ ہوتی تو آگ پر قابو پانا ناممکن ہو جاتا، ہوا کی مقدار ذرا کم یا زیادہ رہتی تب بھی زندگی ناممکن ہو جاتی۔ اور اسی طرح سورج کی تمام مضر شعاعیں جو ہیں ان کو روکنے کے لیے بھی یہاں پر سسٹم ہے، پورا اوزون کی لیئرز ہیں جو کہ اس کو روکتی ہیں۔ تو یہاں سے ہمیں واضح طور پہ پتہ چلتا ہے کہ اس زمین کے اوپر جو کچھ بھی نظام موجود ہے وہ اس لیے ہے کہ یہاں پر زندگی قائم اور دائم جو ہے وہ رہ سکے۔ پانی کو ہی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہ واحد کمپاؤنڈ ہے جو جمنے کے بعد بھاری نہیں ہوتا بلکہ یہ ہلکا ہو جاتا ہے اور اوپر کی طرف اٹھ جاتا ہے، اور اسی خاصیت کی وجہ سے سردیوں میں پانی کے اوپر صرف چند انچ برف کی تہ جو ہے وہ جمتی ہے اور پانی کے تمام جانور سمندر اور دریاؤں میں اسی برف کے نیچے جو ہے وہ زندہ رہ پاتے ہیں۔ اگر صرف یہی خاصیت پانی میں نہ ہوتی تو پانی کے جاندار کی زندگی ناممکن نہیں بلکہ مشکل بہت زیادہ ہو جاتی۔ تو یہ سب ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ قوانین کے تحت سب کچھ ہو رہا ہے اور انہی قوانین کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور ان کے بارے میں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ قوانین ہمیں کیا بتاتے ہیں کہ ہمارا رب موجود ہے اور اس سے ہم نے اپنے رب سے ملاقات بھی کرنی ہے۔ اسی نے زمین کو پھیلا کر بچھا دیا اور اس میں پہاڑ اور نہریں پیدا کر دی اور اس میں ہر قسم کے پھلوں اور جوڑے دوہرے پیدا کر دیے۔ وہ رات کو دن سے چھپا دیتا ہے۔ ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون، یقیناً غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ سے ملاقات کو پسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملاقات کو پسند کرتا ہے، اور جو شخص اللہ تعالیٰ سے ملاقات کو ناپسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملاقات کو ناپسند کرتا ہے۔ تو ایسے موقع پہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے سنا اور فرمایا کہ مرنا تو ہمیں بھی ناپسند ہے، کیونکہ ہم سب کو پتہ ہے کہ ہماری ملاقات مرنے کے بعد ہی ہو سکتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا، بات یہ نہیں جو تم نے سمجھی ہے، بلکہ یہ کہ مومن کو جب موت آتی ہے تو اسے اللہ کی رضا اور اس کے ہاں اس کی عزت کی خوشخبری دی جاتی ہے، اور جب اس کے سامنے یہ چیز ہوتی ہے تو اس وقت مومن کو کوئی چیز اس سے زیادہ عزیز نہیں ہوتی، اس لیے وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا خواہش مند ہوتا ہے اور اللہ بھی اس کی ملاقات کو پسند کرتے ہیں۔ اور جب کافر کی موت کا وقت آتا ہے تو اسے اللہ کے عذاب اور اس کی سزا کی وعید سنائی جاتی ہے۔ جب وہ یہ چیز دیکھتا ہے تو اس وقت کوئی اور چیز اس کے دل میں اس سے زیادہ ناگوار نہیں ہوتی، چنانچہ وہ اللہ سے ملاقات کو ناپسند کرنے لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملاقات کو ناپسند کرنے لگتا ہے۔ اور زمین میں مختلف ٹکڑے ایک دوسرے سے لگتے لگاتے ہیں، اور انگوروں کے باغات ہیں اور کھیت ہیں اور کھجوروں کے درخت ہیں شاخدار، اور بغیر ایسے ہیں جو بے شاخ ہیں، سب ایک ہی پانی پلائے جاتے ہیں، پھر بھی ہم ایک کو ایک پر پھلوں میں برتری دیتے ہیں۔ ان فی ذالک لآیات لقوم یعقلون، اس میں عقل مندوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں، لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی عقل کو کسی اور طرف رکھا ہوا ہے اور اس کو کہیں اور طرف لے کر جا رہے ہیں۔ اگر تجھے تعجب ہو
تو واقعی ان کا یہ کہنا بہت عجیب ہے کہ کیا جب ہم مٹی میں ہو جائیں گے تو کیا ہم نئی پیدائش میں ہوں گے؟ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار سے کفر کیا، یہی ہیں جن کی گردنوں میں طوق ہوں گے، اور یہی ہیں جو جہنم میں رہنے والے ہیں، جو اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور جو تجھ سے جلدی کر رہے ہیں راحت سے پہلے ہی، یقیناً ان سے پہلے سزائیں بطور مثل گزر چکی ہیں، اور بے شک تیرا رب البتہ بخشنے والا ہے لوگوں کے بے جاز ظلم پر بھی۔ اور یہ بھی یقینی بات ہے کہ تیرا رب بڑی سخت سزا دینے والا ہے۔ اور کافر کہتے ہیں کہ اس پر ان کے رب کی طرف سے کوئی نشانی یعنی معجزہ نازل کیوں نہیں ہوا؟ بات یہ ہے کہ آپ تو صرف آگاہ کرنے والے ہیں، اور ہر قوم کے لیے ایک ہادی ہے۔ اللہ مادہ اپنے شکم میں جو کچھ رکھتی ہے اسے اللہ بخوبی جانتا ہے، اور پیٹ کا گھٹنا بڑھنا بھی، ہر چیز اس کے پاس ایک اندازے سے ہے۔ ظاہر و پوشیدہ کا وہ عالم ہے، سب سے بڑا اور سب سے بلند و بالا۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے رحم مادر پر ایک فرشتہ مقرر کر رکھا ہے جو کہتا ہے، یا رب اب یہ نطفہ ٹھہر چکا ہے، اب یہ اللہ کا یعنی جمع ہوا خون بن چکا ہے، اب یہ گوشت کا دوتھڑا بن چکا ہے۔ جب اللہ بچے کی تخلیق مکمل کرنے کا ارادہ کر لیتا ہے تو وہ پوچھتا ہے، یا رب یہ لڑکا ہوگا یا لڑکی، بدبخت ہوگا یا نیک بخت، اس کا رزق کتنا ہوگا، اس کی عمر کتنی ہوگی؟ اور یہ ساری باتیں اس وقت لکھ لی جاتی ہیں جبکہ ابھی وہ ماں کے پیٹ میں ہی ہوتا ہے، یعنی سب کچھ وہاں پر ڈیسائیڈ ہو جاتا ہے انسان کے لیے۔ تم میں سے کسی کا اپنی بات کو چھپا کر کہنا اور با آواز بلند اسے کہنا، اور جو رات کو چھپا ہوا ہو اور جو دن میں چل رہا ہے، سب اللہ پر برابر اور یکساں ہیں۔ اس کے پہرے دار انسان کے آگے پیچھے مقرر ہیں جو اللہ کے حکم سے اس کی نگہبانی کرتے ہیں۔ آگے ایک بہت امپورٹنٹ فارمولہ ہم سب کو دیا جا رہا ہے۔ کیا فرمایا جا رہا ہے؟ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ کسی قوم کی حالت اللہ نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اسے نہ بدلیں جو ان کے دلوں میں ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کی سزا کا ارادہ کر لیتا ہے تو یہ بدلہ نہیں کرتے، اور سوائے اس کے کوئی بھی ان کا کارساز نہیں۔ آپ دیکھیں ہماری سوسائٹی میں یہی مسئلہ چلتا رہتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ افراد کو درست ہونے کی ضرورت ہے، اور کوئی کہتا ہے کہ لیڈرشپ جو ہے اس کو بہتر ہونے کی ضرورت ہے۔ یہاں پر ایک اور کانسیپٹ ہے جو کہ مینجمنٹ سائنسز میں استعمال ہوتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں لیڈرشپ 360، کہ انسان کی لیڈرشپ ہر لیول پہ موجود ہونی چاہیے، یعنی ہر انسان اپنے کیے کا ذمہ دار ہونا شروع ہو جائے۔ قوم جو ہے وہ اپنے کیے کی ذمہ دار ہو، لیڈرشپ جو ہوتی ہے وہ اپنے کیے کے ذمہ دار ہو، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر ہی کہیں سے ہمارے حالات بدلیں گے۔ لیکن یہ بات ہمیں ضرور یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم یہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ ہم تو اپنی زندگی کو بہت انجوائے کریں، جو ہمارا دل چاہتا ہے کریں، اپنے مطابق اپنے معاملات کریں، لیکن لیڈر ہمیں بہت اچھے مل جائیں جو کہ ہمیں آگے لے کر چلیں۔ جب بھی ہمیں لگے گا کہ لیڈرشپ میں کہیں پر کوئی بھی کسی قسم کی خرابی ہے، کسی قسم کا گیپ ہے، تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ بجائے اس کے کہ ان کی طرف فنگر پوائنٹنگ کریں، تنقید کریں، ان کو برا بھلا کہیں، ہم اپنے آپ کو درست کرنا شروع کر دیں۔ جب ہم اپنے آپ کو درست کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے لیڈرز بھی دے گا۔ وہ اللہ ہی ہے جو تمہیں بجلی کی چمک ڈرانے اور امید دلانے کے لیے دکھاتا ہے، اور بھاری بادلوں کو پیدا کرتا ہے، گرج اس کی تسبیح اور تعریف کرتی ہے، اور فرشتے بھی اس کے خوف سے۔ وہی آسمان سے بجلیاں گراتا ہے اور جس پر چاہتا ہے اس پر ڈالتا ہے۔ کفار اللہ کی بابت لڑ جھگڑ رہے ہیں، اور اللہ سخت قوت والا ہے، اسی کو پکارنا حق ہے۔ جو لوگ اوروں کو اس کے سوا پکارتے ہیں وہ ان کی پکار کا کچھ بھی جواب نہیں دیتے، مگر جیسے کوئی شخص اپنے دونوں ہاتھ پانی کی طرف پھیلائے ہوئے ہو کہ اس کے منہ میں پڑ جائے، حالانکہ وہ پانی اس کے منہ میں پہنچنے والا نہیں۔ ان منکروں کی جتنی پکار ہے سب گمراہی میں ہے۔ یعنی قرآن مجید میں جو مثالیں آئی ہیں وہ اس قدر خوبصورت ہیں۔ کیا یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ جس طرح سے اوروں کو پکارتے ہیں وہ کیسا پکارنا ہے؟ جیسے کہ انسان اوپر جاتا ہے، پانی کی طرف دیکھتا ہے، اوپر سے پانی آ رہا ہے، اور وہ ہاتھ کھول کے چاہتا ہے کہ پانی اس کے ہاتھوں میں جمع ہو جائے، لیکن یہ پانی اس طرح جمع نہیں ہو سکتا، اس کو ہاتھوں کو بند ہی کرنا پڑے گا۔ تو جو لوگ یہ کام کرتے ہیں کہ اوروں سے اپنے تعلق کو مضبوط کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ وہ ان کو اللہ تک پہنچائیں گے، تو وہاں پہ ہم یہی معاملہ کر رہے ہیں کہ ہمیں کوئی افیکٹو طریقے سے کسی قسم کا فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ اللہ ہی کے لیے زمین و آسمان کی سب مخلوق خوشی اور ناخوشی سے سجدہ کرتی ہے، اور ان کے سائے بھی صبح اور شام۔ کبھی آپ جب سائے کو دیکھیں نا تو یہ جب ہم بیٹھنے بھی لگتے ہیں، کہیں گرمی ہو دھوپ ہو، ہم کہتے ہیں شیڈ میں بیٹھتے ہیں، تو اس سائے کو دیکھ کے سوچیں کہ یہ بھی اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں،
تو میں کس طرح سے اپنی اطاعت میں اپنے آپ کو لے کر آؤں؟ آپ پوچھئے کہ آسمان و زمین کا پروردگار کون ہے؟ کہہ دیجئے اللہ۔ کہہ دیجئے کیا تم پھر بھی اس کے سوا اوروں کو حمایتی بنا رہے ہو جو خود اپنی جان کے بھی بھلے اور برے کا اختیار نہیں رکھتے؟ کہہ دیجئے کہ کیا اندھا اور بینا برابر ہو سکتے ہیں؟ یا کیا روشنیاں اندھیرے اور روشنیاں برابر ہو سکتی ہیں؟ کیا جنہیں یہ اللہ کے سوا شریک ٹھہرا رہے ہیں انہوں نے بھی اللہ کی طرح مخلوق پیدا کی ہے کہ ان کی نظر میں پیدائش مشتبہ ہو گئی ہے؟ کہہ دیجئے صرف اللہ ہی تمام چیزوں کا خالق ہے، وہ اکیلا ہے اور زبردست و غالب ہے۔ جس طرح ہم بچپن میں بچوں کو اپوزٹس پڑھاتے ہیں، ڈے اینڈ نائٹ، ہارڈ اینڈ سافٹ، صبح شام، اور کالا اور سفید، یعنی آپ کسی قسم کے بھی دیکھ لیں اپوزٹس۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کو ماننا، توحید میں رہنا، اور اس کے ساتھ شرک کرنا، یہ بالکل دو اپوزٹس ہیں۔ اور اسی لیے کہا گیا قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت اکیلا ہے، واحد ہے، اور ساتھ ہی زبردست غلبے والا ہے۔ اسی نے آسمان سے پانی برسایا، پھر اپنی اپنی وسعت کے مطابق نالے بہہ نکلے، پھر پانی کے ریلے نے اوپر چڑھے جھاگ کو اٹھا لیا، اور اس چیز کو بھی جس کو آگ میں ڈال کر تپاتے ہیں، زیور یا ساز و سامان کے لیے اس طرح کے جھاگ ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ حق و باطل کی مثال بیان فرماتا ہے، اب جھاگ کو نکارا کر کے چلا جاتا ہے، لیکن جو لوگوں کو نفع دینے والی چیز ہے وہ زمین میں ٹھہری رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح مثالیں بیان کرتا ہے۔ یعنی جھاگ جو ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ آپ اگر کبھی سوپ بھی گھر میں بنا رہے ہوں اور اس کے اوپر جب وہ براتھ کو آپ کر رہے ہیں کوک، تو اس کے اوپر جھاگ آتی ہے، اس کو آپ ہٹانا شروع کر دیتے ہیں، تو وہ امپیورٹیز ہوتی ہیں جن کو آپ ہٹا دیتے ہیں۔ اصل چیز وہ ہوتی ہے جو کہ جھاگ کی طرح اوپر نہیں آتی، لیکن وہ ویل گراؤنڈڈ ہوتی ہے۔ جن لوگوں نے اپنے رب کے حکم کی بجا آوری کی ان کے لیے بھلائی ہے، اور جن لوگوں نے اس کی حکم برداری نہ کی اور اس کے لیے زمین میں جو کچھ ہے سب کچھ ہو اور اسی کے ساتھ ویسا ہی اور بھی ہو تو وہ سب کچھ اپنے بدلے میں دے دیں، یہی ہے جن کے لیے برا حساب ہے اور جن کا ٹھکانہ جہنم ہے جو بہت ہی بری جگہ ہے۔ آپ دیکھیں جو اکثر لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جہنم نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جب وہ حساب کتاب ہوگا تو کیا ہوگا؟ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمِہَادُ، کہ وہاں پہ جہنم کا ہمیں بتایا بھی جا رہا ہے اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ وہ بہت بری جگہ ہے۔ کیا وہ ایک شخص جو یہ علم رکھتا ہے کہ آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے جو اتارا گیا ہے وہ حق ہے، اس شخص جیسا ہو سکتا ہے جو اندھا ہو؟ اور نصیحت تو وہی قبول کرتے ہیں جو کہ عقل مند ہیں۔ تو یہاں پر عقل مند لوگوں کو خاص طور پہ بار بار دعوت دی جا رہی ہے کہ وہ سوچیں، وہ ضرور یہ اس بات کا فیصلہ کریں کہ انہوں نے اپنے معاملات کو درست رکھنا ہے۔ اور عقل مندی صرف یہی نہیں ہے کہ آپ کوئی بہت اچھے گریڈز لے رہے ہیں، بہت ڈگریاں لے رہے ہیں۔ اصل عقل مند انسان وہ ہے جو کہ دنیا کی حقیقت کو سمجھتا ہے اور اپنے رب کی معرفت کو حاصل کرتا ہے، جو اللہ کے عہد و پیمان کو پورا کرتے ہیں اور قول و قرار کو توڑتے نہیں، اور اللہ نے جن چیزوں کو جوڑے رکھنے کا حکم دیا ہے ان کو جوڑتے ہیں، اور وہ اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں اور حساب کی سختی کا اندیشہ رکھتے ہیں۔ یہاں پر کس چیز کی بات ہو رہی ہے؟ وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُؤْصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر صلہ رحمی اور قطع رحمی کی بات کرتے فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ نے رشتے بنائے ہیں وہ ان کو جوڑنا صحیح طرح ان کو آتا ہے، اور وہ اپنے رب کی رضامندی کی طلب کے لیے صبر کرتے ہیں اور نمازوں کو برابر قائم رکھتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں دے رکھا ہے اسے چھپے کھلے خرچ کرتے ہیں اور برائی کو بھی بھلائی سے ٹالتے ہیں۔ انہی کے لیے عاقبت کا گھر ہے، ہمیشہ رہنے کے باغات جہاں وہ یہ خود جائیں گے اور ان کے باپ داداؤں اور ازواج اور اولاد میں سے بھی جو نیکوکار ہوں گے، ان کے پاس فرشتے ہر دروازے سے آئیں گے اور ان کو کہیں گے کہ تم پر سلامتی ہو، صبر کے بدلے کیا ہی اچھا بدلہ ہے اس دار الآخرت کا، سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار۔ بہت ہی خوبصورت بات یہاں کی جا رہی ہے کہ ان کو سلامتی کا میسج بھی دیا جائے گا، اور اس کی وجہ کیا بتائی جائے گی؟ جو صبر کیا۔ یعنی جب آپ دنیا میں رہتے ہیں اور بہت سے لوگ بڑے غلط طریقوں سے زندگی گزار رہے ہوتے ہیں تو آپ کے لیے مشکل ہوتا ہے، جسے کہتے ہیں نا کہ گوئنگ اگینسٹ دا ونڈز، کہ وہ کچھ اور سوسائٹی کر رہی ہے، وہ آپ کو کچھ اور فارمولا دے رہی ہے۔ جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو آپ کو کچھ اور ایک لائف سٹائل ملتا ہے، ایک اور آئیڈیالوجی، ایک اور پیراڈائم سے آپ سوچنا شروع کرتے ہیں۔
تو یہاں پر صبر کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے، اور اسی صبر کا جو صلہ ہے یہ ملتا ہے۔ اور جو اللہ کے عہد کو اس کی مضبوطی کے بعد توڑ دیتے ہیں اور جن چیزوں کے جوڑنے کا اس نے حکم دیا ہے انہیں توڑتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، ان کے لیے لعنتیں ہیں اور ان کے لیے بہت برا گھر ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کی روزی چاہتا ہے بڑھاتا ہے اور گھٹاتا ہے۔ یہ تو دنیا کی زندگی میں مست ہو گئے، حالانکہ دنیا آخرت کی زندگی کے مقابلے میں نہایت ہی حقیر پونجی ہے۔ کافر کہتے ہیں کہ اس پر کوئی نشان یعنی کہ معجزہ کیوں نازل نہیں کیا گیا؟ جواب دے دیجئے کہ جسے اللہ گمراہ کرنا چاہے کر دیتا ہے، اور جو اس کی طرف جھکے اسے راستہ دکھا دیتا ہے۔ جو لوگ ایمان لائے ان کے دل اللہ کے ذکر سے اطمینان حاصل کرتے ہیں۔ یاد رکھو اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو تسلی حاصل ہوتی ہے۔ اب یہاں پہ اس بات کا فارمولہ ہمیں دیا جا رہا ہے جو کہ اس وقت دنیا کا بہت بڑا کرائسس بن چکا ہوا ہے، مینٹل ہیلتھ چیلنجز۔ ہمیں کتنے لوگ نظر آتے ہیں جو کہ دنیا میں رہتے ہیں، سب کچھ ہے اور وہ پریشان ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ دل میں سکون نہیں ہے۔ یہاں پہ بتایا جا رہا ہے الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اگر ہم دلوں کا اطمینان چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں کس کام کو، کس فارمولے کو اپنی زندگی میں شامل کرنا پڑے گا؟ ہمیں قرآن کے ساتھ اپنی جو وابستگی ہے اس کو بہت زیادہ بڑھانا ہوگا۔ ہمیں اپنے رب کے ساتھ اپنے اس تعلق کو مضبوط سے مضبوط کرنا ہوگا۔ اسی طرح سے اب ہم دیکھتے ہیں کہ آگے کیا بات ہو رہی ہے۔ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک کام بھی کیے ان کے لیے خوشحالی ہے بہترین ٹھکانہ۔ اسی طرح ہم نے آپ کو اس امت میں بھیجا ہے جس سے پہلے بہت سی امتیں گزر چکی ہیں کہ آپ انہیں ہماری طرف سے جو وحی آپ پر اتری ہے پڑھ کر سنائیے۔ یہ اللہ رحمان کے منکر ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ میرا پالنے والا تو وہی ہے، اس کے سوا در حقیقت کوئی بھی خالق لائق عبادت نہیں، اسی کے اوپر میرا بھروسہ ہے اور اسی کی جانب میرا رجوع ہے۔ یعنی بہت سے ہم نے امپورٹنٹ باتیں جو ہیں ان آیات میں جو پڑھی ہیں اور سیکھی ہیں، اور ان پہ غور و فکر کرنے کی بھی ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے۔ جیسے یہاں پر بات صلہ رحمی کی بھی ہوئی، تو ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ مخلوق کو پیدا کر چکا تو رحم یعنی رشتہ داری نے کھڑے ہو کر اللہ کا دامن پکڑ لیا اور کہا یہ مقام اس کا ہے جو کاٹے جانے سے تیری پناہ لے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رحم سے فرمایا کیا تو اس بات پر راضی ہے جو تجھے جوڑے میں اسے جوڑوں اور جو تجھے کاٹے میں اس کو کاٹ دوں؟ تو رحم نے کہا بے شک میرے رب۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں اضافہ ہو اور اس کی عمر لمبی ہو تو اسے صلہ رحمی کرنی چاہیے۔ یعنی اب رزق حاصل کرنے کے لیے، بڑھانے کے لیے تو صرف ہم صلہ رحمی نہیں کریں گے، لیکن یہاں سے یہ بات ہمیں ضرور پتہ چلتی ہے کہ صلہ رحمی جو انسان کرتا ہے ظاہر ہے اس کے دل زندگی میں سکون بھی آتا ہے، برکتیں بھی آتی ہیں اور اس کے لیے بہت سی آسانیاں بھی ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو یہاں پر یہ بات سمجھتے ہوئے اب ہم دیکھیں کہ ہم نے اپنی زندگی میں جو ذکر ہے اس کو بڑھانا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس تعلق کو بڑھانے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا کہ اللہ کے اس کلام کے ساتھ اپنے اس پورے سسٹم کو اپنے لے کر چلنا ہے۔ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ لوگوں کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک وہ شخص جس کا دل مر چکا ہے، پس یہ وہ شخص ہے جس کا کوئی دل نہیں ہے۔ اس آدمی کے حق میں آیت نصیحت نہیں بنتی، اس کو کوئی سکون نہیں ملتا، اس کو کہیں پہ کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا، اس کے دل میں وہ اطمینان نہیں آتا۔ دوسرا وہ شخص جس کا دل زندہ اور مستعد ہوتا ہے لیکن وہ تلاوت کی جانے والی آیات کو کان لگا کر نہیں سنتا، جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ دینے والے نشانیوں کے بارے میں خبر دیتا ہے۔ یا تو وہ آیتیں اس تک پہنچتی نہیں، یا اس تک پہنچی تو ہیں لیکن اس کا دل ان آیات سے ہٹ کر کسی اور چیز میں مشغول ہے اور اس کا دل غیر حاضر ہے، باوجود دل اور اہلیت ہونے کے بھی اسے نصیحت حاصل نہیں ہوتی۔ اور پھر تیسرا انسان وہ آدمی جس کا دل بھی زندہ ہے اور وہ نصیحت قبول کرنے کے لیے بھی تیار ہے۔ جب اس پر آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو وہ حاضر دل کے ساتھ اس کی طرف کان لگاتا ہے اور جو کچھ وہ سن رہا ہوتا ہے اور اس کے فہم کے علاوہ وہ اپنے دل کو کہیں اور مشغول نہیں کرتا، اور اس کا دل بھی حاضر ہے اور وہ کان بھی لگائے ہوئے ہیں۔ اس قسم کے لوگ ان آیات سے بھی فائدہ حاصل کرتے ہیں جو تلاوت کی جاتی ہیں، اور ان آیات سے بھی فائدہ حاصل کرتے ہیں جو مشاہدے سے تعلق رکھتی ہیں۔ تو بات کیا ہمیں یہاں سمجھ آتی ہے کہ ہمیں اپنے اس تعلق کو اللہ کے کلام کے ساتھ مضبوط کرنا ہوگا، اور جب ہمیں لگے کہ ہماری زندگی میں کوئی بھی پریشانی آ رہی ہے تو ہم نے اس تعلق کو مزید بڑھاتے چلے جانا ہے۔
اگر بالفرض قرآن کے ساتھ پہاڑ چلا دیے جاتے یا زمین ٹکڑے ٹکڑے کر دی جاتی یا مردوں سے باتیں کرا دی جاتی پھر بھی وہ ایمان نہ لاتے۔ بات یہ ہے کہ سب کام اللہ کے ہاتھ میں ہیں، تو کیا ایمان والوں کو اس بات پر دل جمی نہیں کہ اگر اللہ چاہے تو تمام لوگوں کو ہدایت دے دے؟ کفار کو تو اس کے کفر کے بدلے ہمیشہ ہی کوئی نہ کوئی سخت سزا آ پہنچتی ہے یا ان کے مکانوں کے قریب نازل ہو گئی تا وقت وعدہ الہی آ پہنچے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ یقیناً آپ سے پہلے کے پیغمبروں کا مذاق اڑایا گیا اور میں نے بھی کافروں کو ڈھیل دے دی، پھر انہیں پکڑ لیا، پس میرا عذاب کیسا رہا۔ تو یہ پیٹرن بھی ہم نے یاد رکھنا ہے کہ انبیاء کا مذاق اڑایا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کافروں کو ڈھیل دیتا رہتا ہے، لیکن الٹیمیٹلی اللہ کی پکڑ آتی ہے۔ آیا وہ اللہ جو نگہبانی کرنے والا ہے ہر شخص کی، اس کے کیے ہوئے اعمال پر ان لوگوں نے اللہ کے شریک ٹھہرائے ہیں؟ کہہ دیجئے ذرا ان کے نام تو لو، کیا تم اللہ کو وہ باتیں بتاتے ہو جو وہ زمین میں جانتا ہی نہیں ہے، یا صرف اوپری اوپری باتیں بنا رہے ہو؟ بات اصل یہ ہے کہ کفر کرنے والوں سے ان کے لیے مکر سجا دیے گئے اور وہ صحیح راہ سے روک دیے گئے، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کو کوئی راہ دکھانے والا نہیں۔ یعنی ہم جب کچھ لوگوں کے نام لے کے کہتے ہیں کہ یہ ہماری فریادیں سنیں گے، یہ اللہ تک ہماری بات پہنچائیں گے، یہ بہت پہنچے ہوئے لوگ ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرے پاس تو کوئی ایسی ڈکشنری نہیں، کسی میں کسی کا نام نہیں، ڈائریکٹ ڈائلنگ ہے۔ وہ ڈائریکٹ ڈائلنگ چھوڑ کر ہم نے کیا کر دیا، اتنے بیچ میں کنیکشنز بنا لیے کہ اب ہم خود ہی تھکنا شروع ہو گئے۔ کئی جگہوں پہ ہمیں یہ نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ اللہ کی بات سننی ہے یا جو ہمیں کوئی ایک درمیان والا انسان بتا رہا ہے اس کی بات سننی ہے، اس کی بات کے مطابق چلنا ہے۔ ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی عذاب ہے اور آخرت کا عذاب تو بہت ہی زیادہ سخت ہے، انہیں اللہ کے غضب سے بچانے والا کوئی بھی نہیں۔ اس جنت کی صفت جس کا وعدہ پرہیزگاروں کو دیا گیا ہے یہ ہے کہ ان کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں اور ان کا میوہ ہمیشگی والا ہے اور اس کا سایہ بھی۔ یہ ہے انجام پرہیزگاروں کا، اور کافروں کا انجام تو دوزخ ہے۔ تو یہاں پر بہت خوبصورت انداز سے ہمیں کیا بتایا جا رہا ہے، جنت کے مقامات کے بارے میں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک کوڑے کے برابر جگہ مل جانا دنیا اور دنیا کی سب چیزوں سے بہتر ہے۔ یعنی جب کبھی کوئی انسان کہتا ہے بس اللہ تعالیٰ انٹری دے دے وہاں پہ، تو اللہ سے دعا مانگنی چاہیے کہ صرف انٹری نہ ملے بلکہ ہمیں جنت الفردوس ملے، لیکن وہ جو انٹری ہے وہ بھی بہت ہی کامیابی کی علامت ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنت کی بنیادیں کس چیز سے بنائی گئی ہیں؟ آپ نے فرمایا ایک اینٹ سونے کی ہے تو ایک چاندی کی ہے، اس کا گاڑا مشک خالص کا ہے اور اس کے کنکر مرجان اور یاقوت ہیں، اور اس کی مٹی زعفران ہے، اور جنتیوں کی جنتیں کبھی ختم نہ ہوں گی اور جنتیوں کی نعمتیں کبھی ختم نہ ہوں گی، ان کی زندگی ہمیشہ کی ہوگی اور ان کے کپڑے پرانے نہ ہوں گے اور ان کی جوانی کبھی بھی ڈھیلی نہ ہوگی۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اہل جنت بالا خانوں والی جنتوں کو اس جنتیوں کو اس طرح دیکھیں گے جس طرح تم آسمان کے مشرق و مغرب میں چمکتے دمکتے ستاروں کو دیکھتے ہو، یعنی اتنا زیادہ فاصلہ ہوگا۔ تو لوگوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو انبیاء کے مقامات ہوں گے جہاں دوسرے لوگ نہیں پہنچ سکیں گے۔ دنیا میں بھی لوگ کہتے ہیں نا، جب انبیاء کی بات کرو، ان کی کوئی مثال دو، کہتے ہیں بھئی وہ تو اللہ کے نبی تھے، وہ تو اللہ کی تائید کے ساتھ چل رہے تھے، ہم تو کچھ بھی نہیں کر سکتے ویسے کام۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں نہیں، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ ان لوگوں کے درجات ہوں گے جو اللہ پر ایمان لانے والے اور رسولوں کی تصدیق کرنے والے ہوں گے۔ تو بات یہ ہے کہ اصل انسان کو ٹارگٹ اپنا کیا بنانا چاہیے؟ جنت، آخرت، اللہ کی رضا، اور اس دنیا میں ایسے رہنا چاہیے کہ یہاں پر ہم ایگزامینیشن ہال میں ہیں۔ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ تو جو کچھ آپ پر اتارا جاتا ہے اس سے خوش ہوتے ہیں، اور دوسرے فرقے ان کی بعض باتوں کے منکر ہیں۔ آپ اعلان کر دیجئے کہ مجھے تو صرف یہی حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں اور اس کے ساتھ شریک نہ کروں، اور میں اسی کی طرف بلا رہا ہوں اور اسی کی طرف جانب میرا لوٹنا ہے۔ اسی طرح ہم نے اس قرآن کو عربی زبان کا فرمان اتارا ہے۔ اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کر لی اس کے بعد کہ آپ کے پاس علم آ چکا، تو اللہ کے عذاب سے آپ کا کوئی حمایتی نہ ہوگا اور نہ ہی کوئی بچانے والا ہوگا۔ ہم آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول بھیج چکے ہیں اور ہم نے ان سب کو بیوی بچوں والا بنایا تھا۔ کسی رسول سے نہیں ہو سکا کہ کوئی نشانی بغیر اللہ کی اجازت کے لے کر آئے۔ ہر مقرر وعدے کی ایک لکھت ہے، اللہ جو چاہے مٹا دے اور جو چاہے ثابت رکھے، لوح محفوظ اسی کے پاس ہے۔ ان سے کیے ہوئے وعدوں میں سے کوئی اگر ہم آپ کو دکھائیں یا آپ کو ہم فوت کر لیں تو آپ پر تو صرف پہنچا دینا ہے، حساب تو ہمارے ہی ذمہ ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں رول بھی بتایا جا رہا ہے، ساتھ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جو انبیاء تھے
وہ بھی نارمل زندگی گزارتے تھے، وہ درمیان میں ہی رہتے تھے، اپنی فیملیز کے ساتھ بھی ٹائم گزارتے تھے۔ بات یہ ہوتی ہے کہ جب انسان ایک نارمل زندگی گزارتا ہے، اپنی فیملی کے ساتھ بھی، اپنے معاملات بھی کرتا ہے، اپنی کوئی تجارت بھی کرتا ہے، تو اس کے سامنے بھی بہت سی ایسی سچویشنز آتی ہیں جس سے اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ اچھا یہاں پر اللہ کا کون سا حکم ہے، یہ جو مجھے مشکل آ رہی ہے اس کا کیا حل ہے، اس کو کیسے میں نے دیکھنا ہے۔ تو ہمیں پھر دوسروں کے ساتھ بھی ایمپتھائز کرنا اور ان کے مسائل کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔ کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ہم زمین کو اس کے کناروں سے گھٹاتے چلے جا رہے ہیں؟ اللہ حکم کرتا ہے کہ کوئی اس کے احکام پیچھے ڈالنے والا نہیں، وہ جلد حساب لینے والا ہے۔ ان سے پہلے لوگوں نے بھی اپنی مکاری میں کمی نہ کی تھی، لیکن تمام تدبیریں اللہ ہی کی ہیں۔ جو شخص وہ جو کچھ کر رہا ہے اللہ کے علم میں ہے۔ کافروں کو بھی معلوم ہو جائے گا کہ اس جہاں کی جزا کس کے لیے ہے۔ یہ کافر کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول نہیں۔ آپ جواب دیجئے کہ مجھ میں اور تم میں اللہ گواہی دینے والا کافی ہے، اور جس کے پاس کتاب کا علم ہے۔ تو یہاں پر بار بار ہمیں کس بات کے لیے جھنجھوڑا جا رہا ہے، کس بات کی طرف اشارہ دیا جا رہا ہے؟ اصل بات سمجھائی کیا جا رہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کے سسٹم اور اللہ کے قانون کے مطابق جو ہے وہ جھکا لیں اور اسی کے طریقے کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں۔ 13واں پارہ، اور اب ہم آئیں گے سورہ ابراہیم کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربہم الی صراط العزیز الحمید۔ سورہ ابراہیم کو جب ہم پڑھتے ہیں تو اس کو ہم جو تھیم اس کی دیکھتے ہیں، اس میں شکر گزاری کا بہت زیادہ ذکر ہے، اور اس صورت میں ہم بہت سے ایسے اینگلز پڑھیں گے کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری سوسائٹی میں یہ بھی کم ہوتا جا رہا ہے۔ لوگ شکر گزاری سے زیادہ شکایتی رویوں پہ رہتے ہیں، اپنی ذاتی زندگی میں بھی، اپنے بارے میں بھی۔ اس کے علاوہ جب لوگوں سے ڈیل کرتے ہیں، جتنی مرضی نعمتیں سامنے پڑی ہوں پھر بھی ہم کہتے ہیں ہے کیا ہماری زندگی میں، اور اس کی وجہ سے ہمارے اندر قناعت نہیں آ رہا۔ اس کی وجہ سے ہم کیا کریں اور کے حوث میں جا رہے ہیں، مٹیریلزم پھر بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور وہ جو کنزیومرزم کی سوسائٹی ہوتی ہے، جو اشتہار ہیں، ایڈز ہیں، اور وہ سب ہمیں پھر اپنی طرف گھیرنا شروع کر دیتے ہیں، پھر ہم اور کنفیوز ہو جاتے ہیں اور ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ہم اپنی زندگی میں وہ خیر و برکت کہاں سے لے کر آئیں۔ اس صورت کا آغاز کرتے ہیں۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ الف لام را، یہ عالی شان کتاب ہم نے آپ کی طرف اتاری ہے کہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے اجالے کی طرف لائیں اور اس کے پروردگار کے حکم سے زبردست اور تعریفوں والے اللہ کی طرف۔ تو اب آپ دیکھیں کہ یہاں پہ ظلمات کی بات ہو رہی ہے کہ اندھیرے بہت سارے ہیں اور اس کے مقابلے میں نور ایک ہی ہے۔ تو ہمیں یہ بات ہی سیکھنی ہے کہ جو بھی مشکلات ہماری زندگی میں ہوں، جہاں سے بھی ہماری زندگی میں ناشکری کی کیفیت جو ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے، ہم اس کو کیسے درست کریں گے، کیسے ٹھیک کریں گے، اس کے لیے ہمیں اس نور کی طرف آنا ہے۔ اور اس نور کی طرف آنے کے لیے، یعنی کہ قرآن کو پڑھنے کے لیے ایک بندہ مومن کا حال کیا ہوتا ہے، اس کو کیا کیا کرنا ہوتا ہے، کیسے اس نور سے وہ فائدہ حاصل کرے گا۔ یعنی وہ جب قرآن پر غور کرتا ہے اس طرح سے کہ اپنے نفس کو ادب سکھا سکے، اور اس کا نفس اس سے راضی نہیں ہوتا کہ جو اللہ عز و جل نے اس پر فرض کیا ہے اور اس کی ادائیگی جہالت کے ساتھ کرے، بلکہ اس نے ہر بھلائی کے لیے علم اور فقہ کو اپنے پر دلیل بنایا ہوا ہوتا ہے۔ جب وہ قرآن کو پڑھتا ہے تو فہم اور عقل کو حاضر کر کے پڑھتا ہے، اور پورے عزم و ارادے کے ساتھ کہ جو چیز اللہ نے لازم ٹھہرائی ہے وہ اس سے اپنے آپ کو کیسے اس کے اوپر جمائے اور کیسے اس کے مطابق اپنی زندگی گزارے۔ پھر یہ بھی کہ وہ یہ بھی دیکھتا رہتا ہے جب وہ اس نور سے کچھ جہالت سے نکلنا چاہتا ہے اور اس نور کی طرف بڑھنا چاہتا ہے کہ اس کا یہ ارادہ نہیں ہوتا ہے کہ جو میں پڑھ رہا ہوں یہ کب ختم ہوگا۔ جیسے آپ دیکھیں کہ لوگ جب قرآن پاک کو پڑھتے ہیں اور بچوں کو بھی پڑھانا شروع کرتے ہیں تو اکثر اوقات ان کا یہ ٹارگٹ ہوتا ہے کہ جلدی پڑھ لو قرآن کو ختم کر لو، اور ہمارے بچوں کا مائنڈ سیٹ یہ بننا شروع ہو جاتا ہے کہ بس قرآن کو ہم نے ختم کیا اور اب ہم دنیا کی طرف جائیں گے، دنیا کی ترقی کی طرف جائیں گے، جبکہ بچوں کو یہ سکھانے کی ضرورت ہوتی ہے جو ہم نے پڑھنا ہے اس پہ عمل کرنا ہے۔ ایک دفعہ پڑھنے سے قرآن پاک کو ہم ختم نہیں کرتے بلکہ دوبارہ سے اس کا آغاز کر دیتے ہیں، اور اسی طرح سے اللہ کے سوا دوسروں سے انسان کیسے اپنے آپ کو بے نیاز کرے، کہاں کہاں متقی کی جو کوالٹیز آئی ہیں ان کی چیک لسٹ بنائے اور اپنے آپ کو اس میں شامل کرنے کی کوشش کرے، اور یہ بھی سوچے کہ کب میں محسنین میں شمار ہو رہا ہوں، یہ بھی دیکھے کہ کب میں نے توکل کیا اور کب نہیں کیا، کب مجھے یہ سوچنا ہے کہ یہاں پر مجھے خشوع کرنے والوں میں شامل ہونا ہے، کب میرا شمار صبر کرنے والوں میں ہونا چاہیے، اور کہاں میں نے سچ بولنا ہے، کون سے ڈراوے جو ہیں مجھ پر اثر ڈالیں، اور کب میں رجوع کرنے والوں میں ہوں۔ پھر یہ کہ وہ یہ بھی سوچنے والا ہو کہ کب میں اپنے گناہوں سے توبہ کروں، مجھے
کس طرح سے اپنے اوپر کام کرنا ہے کہ مجھے مسلسل نعمتوں کی پہچان رہے، میں نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا ہوں، اور میں اپنے عظمت والے رب سے اپنے تعلق کو کیسے مضبوط کروں۔ اسی طرح جو خواہشات کا غلبہ میرے اوپر آتا ہے، میں اس سے اپنے آپ کو کیسے بچاؤں، زبان کی حفاظت کیسے کروں، اپنی نگاہوں کو کب جھکاؤں، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کیسے کروں، اور میں اپنے عیوب کو خود ڈھونڈ کر ان کو ٹھیک کرنے کی کیسے کوشش کروں۔ اسی طرح سے میں آخرت کے لیے کیا زیادہ راہ تیار کر رہا ہوں، اور یہ کہ ہر موقع پہ میں سوچوں اس روشنی کے ساتھ ہی کہ کب میرا رب مجھ سے راضی ہے۔ جس اللہ کا ہے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے، اور کافروں کے لیے تو سخت عذاب کی خرابی ہے، جو آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کرتے ہیں اور اللہ کی راہ سے روکتے ہیں اور اس میں ٹیڑھا پن پیدا کرتے ہیں، یہی لوگ پرلے درجے کی گمراہی میں ہیں۔ ہم نے ہر ایک نبی کو اس کی قومی زبان میں ہی بھیجا تاکہ اس کے سامنے وضاحت سے بیان کر دے۔ اب اللہ جسے چاہے گمراہ کر دے اور جسے چاہے راہ دکھا دے، اور وہ غلبہ اور حکمت والا ہے۔ یاد رکھو جب کہ ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں دے کر بھیجا کہ تم اپنی قوم کو اندھیروں سے روشنی میں نکال اور انہیں اللہ کے احسانات یاد دلا۔ اب آپ دیکھیں یہ تھیم شروع ہو جائے گی، یعنی جو انسان اندھیروں میں رہتا ہے نا، اس کے اندر ناشکری ہوتی ہے، انگریٹیچیوڈ ہوتا ہے، اس کو کچھ بھی آپ دے دیں اس کو کوئی نعمت نہیں نظر آتی۔ اور نور میں جب انسان آ جاتا ہے، اس روشنی میں آ جاتا ہے، اللہ کے کلام کے ساتھ انسان اپنے آپ کو کنیکٹ کرتا ہے، تو وہاں سے اب اس کے لیے راستے کھلتے ہیں۔ اس میں نشانیاں ہر ایک صبر شکر کرنے والے کے لیے۔ ان فی ذالک لآیات لکل صبار شکور، یہاں پہ صبار اور شکور کی بات ہوئی ہے، مبالغے کا صیغہ جو ہے وہ استعمال کیا گیا ہے، اور اس صیغے میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ یہ دو باتیں جو آئی ہیں، صبر اور شکر، یہ ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتی ہیں۔ یہ انسان جس کے اندر صبر ہوگا وہ شکر کی طرف جائے گا، جب انسان شکر کرنا شروع کرے گا تو اس کے اندر اب صبر جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو جائے گا۔ اس کو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ 2 sides of the coin، کہ بندہ مومن جو ہے یا تو صبر کی کیفیت میں ہو یا وہ شکر کی کیفیت میں ہو، اور اسی سے انسان اپنی پھر گرومنگ کو بڑھانا شروع کر دیتا ہے۔ یہی بات اگر ہم اپنے گھروں میں بھی پریکٹس کرنا شروع کریں کہ ہم دیکھتے رہیں ہر وقت کہ ان دونوں کیفیات میں سے کون سی میری کیفیت ہے، یعنی جب مشکلات آ رہی ہیں، جیسے میں حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے، تو اب مجھے اس وقت صبر کرنا ہے، اس وقت اپنے آپ کو اچھائیوں پہ جماتے چلے جانا ہے، اللہ سے اپنے تعلق کو اور مضبوط کرنا ہے، اللہ سے دعا کرنی ہے کہ جو مشکل مجھ پہ آئی ہے، اس میں جو بھی میرے رب تیری حکمتیں ہیں، جو تو مجھے سکھانا چاہتا ہے مجھے وہ سکھا دے، مجھ پہ وہ جو ہے عیاں کر دے وہ باتیں ساری۔ اور جب ہماری زندگی میں بہت اچھے حالات ہوتے ہیں تو تب ہم شکر کی طرف جائیں، تب ہم اپنے رب کے سارے انعامات جو ہیں ان کو انجوائے بھی کریں اور ان کے بارے میں سوچیں بھی۔ جس وقت موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ کے وہ احسانات یاد کرو جو اس نے تم پر کیے ہیں، جبکہ اس نے تمہیں فرعونیوں سے نجات دی جو تمہیں بڑے دکھ پہنچاتے تھے، تمہارے لڑکوں کو قتل کرتے تھے اور تمہاری لڑکیوں کو زندہ چھوڑتے تھے، اس میں تمہارے رب کی طرف سے تم پر بہت بڑی آزمائش تھی۔ ہر انسان کی زندگی میں ذاتی طور پہ بھی کوئی نہ کوئی آزمائش آتی رہتی ہے، لیکن جیسے ہم آزمائش کے ٹائم پہ پریشان ہوتے ہیں، اللہ کو پکارتے ہیں، ہمیں اپنے لیے بار بار اپنے آپ کو انالائز کرنا ہے کہ کیا ہم اس کے بعد بھی اپنے آپ کو اچھے لیول پہ لے کر جاتے ہیں۔ ایک اور جو ہمارا بہت بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم بہت بڑی بڑی اچیومنٹس کا انتظار کرتے ہیں۔ ہم نے اپنی زندگی میں اتنے بڑے بڑے خواب دیکھے ہوتے ہیں، بڑے بڑے ٹارگٹس رکھے ہوتے ہیں جو کہ کئی دفعہ فوراً اچیو کرنے مشکل ہیں۔ مثلاً جو چیز آپ کو 7 سال میں حاصل ہونی ہے، ان 7 سالوں کو آپ اپنے لیے اور اپنے گھر والوں کے لیے ایک ٹارچر بنا دیتے ہیں۔ تو بجائے اس کے کہ ہم جو بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں، ہم اس کو جو اپنے لیے ٹارگٹ سیٹ کر رہے ہیں، ان چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم خوش ہوں، راضی ہوں اور ہم آگے بڑھتے چلے جائیں، کیونکہ وہ جسے کہتے ہیں دے آر ایڈنگ آن ٹو مائی مین ٹارگٹس، مین گولز، مین اچیومنٹ۔ لیکن ہم روز اپنے آپ کو یہی سبق دیتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس، کچھ بھی نہیں میں نے حاصل کیا۔ اور جب ہم اپنے آپ کو یہ ایسا سبق دیتے ہیں تو ہمارے اندر نیگیٹیوٹی آتی ہے، اور اس کی وجہ سے پھر ہم اپنے آپ کو شکر کی کیفیت کی طرف نہیں لے کر جا سکتے۔ اور جب تمہارے رب نے تمہیں آگاہ کر دیا کہ اگر تم شکر گزاری کرو گے تو بے شک میں تمہیں زیادہ دوں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو یقیناً میرا عذاب سخت، بہت سخت ہے۔ یہاں پہ اہم بات بتائی جا رہی ہے، اہم فارمولہ ہمیں دیا جا رہا ہے، وَإِن تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ بہت یہاں پہ سٹریس دے کر ہمیں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ شکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آگاہ کر دیا کہ شکر گزاری ہم کریں گے تو اللہ ہمیں مزید دیں گے، اور جب ہم ناشکری کی کیفیت کی طرف جائیں گے تو پھر اللہ کی طرف سے ہمارے لیے مشکلات ہی آئیں گی۔
اب کئی دفعہ مائیں جو ہوتی ہیں گھر میں وہ اپنے بچوں کو شکر گزاری سکھانا چاہ رہی ہوتی ہیں، ان کو بڑی فرسٹریشن ہوتی ہے، وہ کہتی ہیں کہ ہم بچوں کو چاہتے ہیں کہ اللہ کا شکر ادا کریں، اور یہ ہے کہ کانسٹنٹ کمپلین، ہمارے گھر میں یہ نہیں ہے، ہمارے فرینڈس کے پاس کیا کچھ ہے، پیپل آر سو لکی، میرا دل چاہتا ہے ہم اتنے امیر ہوں، ہمارے پاس یہ ہو۔ اور ایک ماں ہے جس کا دل چاہتا ہے کہ اس کا بچہ جو ہے اللہ کی اطاعت پہ راضی ہو اور ایک اچھے طریقے سے دنیا میں زندگی گزارے، وہ پریشان ہو جاتی ہے، وہ کہتی ہے میں اس کو کیسے سکھاؤں، کیسے اللہ کی شکر گزاری سکھاؤں۔ اگر ہم ان کو ایسی آیات کے ذریعے بتانا شروع کریں کہ بچوں شکر کی کیفیت کیسی ہوتی ہے اور اس کو کیسے حاصل کیا جاتا ہے، تو یہاں پر ہمیں یہ بھی اندازہ ہونا چاہیے کہ شکر کو اگر ہم تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں کہ شکر ہوتا کیا ہے اور وہ ہم اپنی زندگی میں کس طرح سے اپنے آپ کو اس کیفیت کی طرف لے کر جا سکتے ہیں، تو شکر کے اگر ہم لغوی معنی جو ہے وہ دیکھنا شروع کریں تو شکر کا لفظ ایسے جانور کے لیے بولا جاتا ہے جو تھوڑا چارہ کھائے اور وہ یا تو زیادہ دودھ دیں یا یہ کہ تھوڑا کھانے کے باوجود بہت تر و تازہ نظر آئے اور موٹا نظر آئے، یعنی جس سے کہتے ہیں کہ آپ کو ان پٹ کم مل رہی ہے لیکن آپ آؤٹ پٹ زیادہ دے رہے ہیں۔ شکر یہ نہیں ہے کہ جب میرے ٹیبل بھرا ہوا ہے کھانے سے، میرے پاس بہت بڑا سا گھر ہے، جو میری خواہشات کی چیک لسٹ ہے وہ سب مجھے مل گیا ہے، اب میں کہہ رہی ہوں اللہ تیرا شکر ہے، تو نے مجھے سب کچھ دے دیا، میرے ان-لاز بھی اچھے، شوہر بھی اچھے، بچے بھی تابع دار، نوکری بھی بڑی اچھی، جہاں ہم جانا چاہتے ہیں، پیسے سپینڈ کرنا چاہتے ہیں وہ بھی ہو گیا، ہیلتھ بھی اچھی، ویلتھ بھی اچھی۔ نہیں، یہ شکر نہیں ہے۔ شکر گزاری یہ ہے کہ آپ کے پاس وسائل میں یا تعلقات میں کہیں نہ کہیں کوئی کمی ہے، اور ہوتا ایسے ہی ہے حقیقتاً، ہم میں سے کسی کے پاس بھی کوئی پرفیکٹ پیکج نہیں آتا، ایسا ہی ہے کہ کچھ مشکلات ہیں، کچھ جو ہیں آسانیاں ہیں، کبھی خوشی ہے، کبھی غم ہے، تو ہم ہر کیفیت میں یہ دیکھیں کہ اگر تھوڑا بھی آ رہا ہے لیکن وہاں پر بھی میں نے اپنے رب کا شکر ادا کرنا ہے۔ اسی طرح شکر کو جب ہم قرآن پاک میں دیکھتے ہیں تو یہ مختلف اشکال میں وہاں پر آیا ہے، اور اس میں کہا جاتا ہے کہ تقریباً 77 بار آیا ہے، کہیں پر یہ اسم کی شکل میں آیا، کہیں فعل ہے، کہیں مصدر ہے، کہیں جمع ہے، کہیں مفرد ہے، کہیں مبالغے کی شکل میں آیا ہے۔ بیسیکلی اس کے ذریعے ہمیں اس کی شکر کی بہت سی ڈائمنشنز دکھائی جاتی ہیں، اور ہمیں بتایا جاتا ہے کہ شکر کا انسانی جو زندگی ہے اور اخلاق ہے اور رویے ہیں اس پر کیسے کیسے اثرات ہیں۔ اسی طرح سے ہمیں یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جب ہم اصطلاحاً بات کرتے ہیں کہ شکر کیا ہے، تو اگر شکر اپنے سے بڑے کا ادا کیا جائے، کسی ایک بزرگ نے کہا، تو وہ اطاعت کی صورت میں ہوگا، اور اگر برابر والے کا ہو تو احسان کا بدلہ ہوگا، اور اگر اپنے سے کم اہم شخص کا ہوگا تو اسے جزا اور بدلہ دینا اور اس پر احسانات کرنا شکر ہوگا۔ تو ہمیں اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ مختلف لوگوں سے جو ہماری ڈیلنگز ہیں اس میں بھی فرق آنا شروع ہو جائے گا کہ ہم کیسے شکر ادا کر رہے ہیں۔ سہل بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ شکر سے مراد ہے بڑھ چڑھ کر اطاعت کرنا اور نافرمانیوں سے بچنا، چاہے وہ ظاہری ہو چاہے وہ چھپی ہوئی ہوں۔ اسی طرح سے شبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ انکساری اور عاجزی ہے، اور نیک کاموں کا ہمیشہ کرنا، خواہشات نفس کو کنٹرول کرنا، خوب اطاعت گزاری کرنا، زمین اور آسمان کے مالک سے اپنا تعلق پیدا کرنا۔ یہ سب جو تعریفیں ہیں یا جو ہم نے ڈیفینیشن دیکھ لی، ان کا نچوڑ یہ نکلتا ہے کہ انعامات کرنے والے کی تعریف و ثنا کرنا، اچھے طریقے سے کرنا، اور جب ہمارے سے کوئی غلطی ہو جائے، کوئی خطا ہو جائے تو پھر اس کا اعتراف بھی کر لینا۔ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عبادت کے اندر اللہ کے شکر کی حقیقت کا اظہار اور اعتراف بندے کی زبان سے حمد و ثنا کی صورت میں ہوتا ہے۔ یہ تو زبان سے نعمتوں کا اظہار ہے، رہا دل سے ظاہر ہونا تو یہ اللہ کے حضور عبادت کرنا، اس کے قلب کی عبادت جو ہے، اور اللہ سے محبت کرنا، جسم کے باقی حصوں سے اللہ کی مکمل فرما برداری سے شکر کا اظہار کیا جاتا ہے۔ تو یعنی شکر کے لیے بھی ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ہمیں بہت سی ایسی کیفیات کو سمجھنا ہوگا، لیکن بات یہی ہے جتنا ہم شکر کرتے جائیں گے اللہ تعالیٰ ہماری، جسے کہتے ہیں نا، یا تو کوانٹٹی کو بڑھا دے گا جو بھی کچھ ہماری زندگی میں ہے، یا اس کی کوالٹی کو بہتر کر دے گا۔ موسیٰ نے کہا اگر تم سب اور روئے زمین کے تمام انسان اللہ کی ناشکری کریں تو بھی اللہ بے نیاز اور تعریفوں والا ہے۔ کیا تمہارے پاس تم میں سے پہلے لوگوں کی خبریں نہیں آئیں، یعنی قوم نوح کی اور عاد اور سمود کی اور ان کے بعد والوں کی، جنہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کوئی نہیں جانتا؟ ان کے پاس ان کے رسول معجزے لائے، لیکن انہوں نے اپنے ہاتھ اپنے منہ میں دبا لیے اور صاف کہہ دیا کہ جو کچھ تمہیں دے کر بھیجا گیا ہے ہم اس کے منکر ہیں، اور جس چیز کی طرف تم ہمیں بلا رہے ہو ہمیں تو اس میں بڑا بھاری شبہ ہے۔ یعنی اب آپ دیکھیں یہ بھی ناشکری کی قسم ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت آ رہی ہے، آپ کو سب کچھ پتہ چل رہا ہے،
اور آپ کے لیے زندگی آسان ہو رہی ہے، لیکن آپ کہتے ہیں نہیں، ہم نہیں اس کو ماننے کے لیے تیار۔ آج کے دور میں بھی آپ دیکھیں لوگ اتنی مشکلات گزارتے ہیں، اتنی تنہائی ہے، اتنی لونلینس ہے، اتنی تعلقات کی خرابیاں ہیں، اتنے اپنے اندر کے جو عجیب و غریب طوفان ہیں ان کو لے کے پھر رہے ہیں، لیکن جب ان کو کہا جائے کہ آپ اللہ کے کلام کو پڑھیں تو نہیں، تیار نہیں ہوتے، کہتے ہیں نہیں، یہ تو مجھے کوئی اس چیز پہ کنونس کر دے اور کوئی مجھے یہ سمجھا دے اور فلاں کی وجہ سے میں نہیں سنتا۔ تو آپ دیکھیں پھر یہ ناشکری کی کیفیت جب ہوتی ہے تو وہاں پہ کیا ہو جاتا ہے، وہاں پر انسان کی طرف سے یہ جو اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہتے ہیں نا ان عذابی لشدید، یہ ایک عذاب کی شکل ہمارے لیے ہو جاتی ہے نا کہ پھر ہم مشکلات میں گھرے رہتے ہیں۔ بچے بھی آپ دیکھیں جب ہمارے ناشکری کرتے ہیں تو کیا ہے، جو نعمتیں ان کو ملی ہوئی ہیں، ماں باپ اتنی محنت کر کے لا رہے ہیں، اس کی قدر نہیں کرتے تو وہ پھر گھر میں رہ کے سب کچھ ہے لیکن وہ خوش نہیں رہتے۔ ان کے رسولوں نے انہیں کہا کہ کیا یہ حق تعالیٰ کے بارے میں تمہیں شک ہے جو آسمان اور زمین کا بنانے والا ہے؟ وہ تو تمہیں اس لیے بلا رہا ہے کہ تمہارے تمام گناہ معاف فرما دے اور ایک مقرر وقت تک تمہیں مہلت عطا فرما دے۔ انہوں نے کہا کہ تم تو ہم جیسے ہی انسان ہو، تم چاہتے ہو کہ ہمیں ان خداؤں سے روک دو جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے رہے ہیں، اچھا تو ہمارے سامنے کوئی کھلی دلیل پیش کرو۔ ان کے پیغمبروں نے ان سے کہا کہ یہ تو سچ ہے کہ ہم تم جیسے ہی انسان ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنا فضل کرتا ہے۔ یہ بھی دیکھیں ایک شکر گزاری کی کیفیت کے ساتھ ہی آتا ہے نا، آپ اللہ کا شکر ادا کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کئی دفعہ اتنے ٹیلنٹڈ لوگ ہوتے ہیں، اتنے بہترین لوگ ہوتے ہیں، ان سے وہ کام نہیں کرواتا، اور کئی دفعہ بہت عام سے لوگوں سے وہ کام کروا لیتا ہے۔ اللہ کے حکم کے بغیر ہماری مجال نہیں کہ ہم کوئی معجزہ تمہیں لا کر دکھائیں، اور ایمانداروں کو صرف اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ آخر کیا بات ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر بھروسہ نہ رکھیں جبکہ اس نے ہماری راہیں سجائی ہیں۔ واللہ جو ایذائیں تم ہمیں دو گے ہم ان پر صبر ہی کریں گے۔ توکل کرنے والوں کو یہی لائق ہے کہ وہ اللہ پر ہی توکل کریں۔ اب آپ دیکھیں یہ سارے ٹریٹس انسان کی زندگی میں کب آتے ہیں؟ جب انسان شکر گزاری کرتا ہے، ٹھہرا لیتا ہے اپنے آپ کو، جما لیتا ہے، تو پھر توکل کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے۔ کافروں نے اپنے رسولوں سے کہا کہ ہم تمہیں ملک بدر کر دیں گے یا پھر تم پھر سے ہمارے مذہب میں لوٹ آؤ، تو ان کے پروردگار نے ان کی طرف وحی بھیجی کہ ہم ان ظالموں کو ہی غارت کر دیں گے اور ان کے بعد ہم خود تمہیں اس زمین پر بسائیں گے۔ یہ ہے ان کے لیے جو میرے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر رکھیں اور میری وعید سے خوف زدہ رہیں۔ ذالک لمن خاف مقامی وخاف وعید۔ اب آپ دیکھیں یہاں پہ کتنی اہم بات بتائی جا رہی ہے کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرنا۔ جب بھی انسان جاتا ہے ناشکری کی کیفیت میں، انگریٹیچیوڈ میں، بڑی بڑی باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے، ایسے ایسے دعوے کرنا شروع کر دیتا ہے، اور کئی لوگ جب اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ میں جا کر اللہ سے سوال کروں گی کہ میری زندگی میں یہ کمی کیوں رہی، یہ چیزیں ٹھیک کیوں نہیں، تو آپ سوچیں کہ یہ ان لوگوں کے لیے پھر زندگی آسان نہیں ہوتی اور نہ آخرت کے مراحل آسان ہوتے ہیں۔ تو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرنا کہ میں اپنے رب کے آگے نہیں کھڑی ہو سکتی۔ آپ دیکھیں دنیا میں ہم کوئی بھی شخص ہمیں لگتا ہے کہ ذرا سا اتھارٹی والا ہے، اس کے لیے ہم یس سر ہو جاتے ہیں۔ دل میں ہماری کئی دفعہ کڑن سی ہو رہی ہوتی ہے کہ کیا مجھے یہ کام کرنا پڑا ہے، لیکن کہتے ہیں کیا کریں، باس از باس۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو سب جتنے باس ہیں ان کا بھی بادشاہ ہے، تو ہم اس کے سامنے کھڑے ہو کے ایسی باتیں کرتے ہیں۔ اور انہوں نے فیصلہ طلب کیا اور تمام سرکش ضدی لوگ نامراد ہو گئے۔ اس کے سامنے دوزخ ہے جہاں وہ پیپ کا پانی پلائے جائیں گے، جسے بمشکل گھونٹ گھونٹ پیے گا، پھر بھی اسے گلے سے اتار نہ سکے گا، اور اسے ہر جگہ سے موت آتی دکھائی دے گی لیکن وہ مرنے والا نہیں۔ پھر ان کے پیچھے بھی سخت عذاب ہے۔ ان آیات کو پڑھیں، اور جب آپ شام کو افطاری کریں، جب آپ کا حلق خشک ہو رہا اور آپ پانی پئیں، شربت پئیں، تو یاد رکھیں کہ کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھی دی ہوئی ہیں، اگر ہم ان کا حق سے ادا کریں گے تو آخرت میں بھی ہم پھر ان مشکلات سے بچنا شروع ہو جائیں گے جن کا یہاں ذکر ہو رہا ہے۔ ان لوگوں کی مثال جنہوں نے اپنے پالنے والے سے کفر کیا، ان کے اعمال مثل اس راکھ کے ہیں جس پر تیز ہوا آندھی والے دن چلے۔ جو بھی انہوں نے کیا اس میں سے کسی چیز پر وہ قادر نہ ہوں گے، اور یہی دور کی گمراہی ہے۔ کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمانوں کو اور زمین کو بہترین تدبیر کے ساتھ پیدا کیا ہے؟ اگر وہ چاہے تو تم سب کو فنا کر دے اور نئی مخلوق لے آئے۔ اللہ پر یہ کام کچھ بھی مشکل نہیں۔ سب کے سب اللہ کے سامنے روبرو کھڑے ہوں گے۔ اس وقت کمزور لوگ بڑائی کرنے والوں سے کہیں گے ہم تو تمہارے تابع دار تھے، تو کیا تم اللہ کے عذابوں میں سے کچھ عذاب ہم سے دور کر سکنے والے ہو؟ وہ جواب دیں گے کہ اگر اللہ ہمیں ہدایت دے تو ہم بھی ضرور تمہاری رہنمائی کرتے۔ اب تو ہم پر بے قراری کرنا اور صبر کرنا دونوں ہی برابر ہے، ہمارے لیے کوئی چھٹکارا نہیں۔
جب اور کام کا فیصلہ کر دیا جائے گا تو شیطان کہے گا کہ اللہ نے تمہیں سچا وعدہ دیا تھا اور میں نے تم سے جو وعدے کیے تھے ان کا خلاف کیا، میرا تم پر کوئی دباؤ تو تھا ہی نہیں، ہاں میں نے تمہیں پکارا اور تم نے میری بات مان لی، بس تم مجھے الزام نہ لگاؤ بلکہ خود اپنے تئیں ملامت کرو، نہ میں تمہارا فریاد رس اور نہ تم میری فریاد کو پہنچنے والے، میں تو سرے سے مانتا ہی نہیں کہ تم مجھے اس سے پہلے اللہ کا شریک مانتے رہے، یقیناً ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اب یہاں پر ایک اور بڑی بٹر ریالٹی جو ہے وہ ہمارے سامنے لائی جا رہی ہے، وہ کیا ہے؟ شیطان جو دنیا میں ہمیں بھٹکاتا ہے اور ہم ہر بات پہ کہتے بھی ہیں وہ شیطان نے مجھے سکھا دیا، بلکہ ہم تو بچوں کو بھی کہتے ہیں ویری نوٹی شیطان، ہم ایسی باتیں کر کر کے اور کئی دفعہ مذاق میں ٹھٹھے کر کر کے بھی کہتے ہیں اب ہم کیا کریں، شیطان ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے۔ لیکن وہی شیطان جس کی باتوں میں آگے ہم کیا کچھ کر رہے ہیں، وہاں پہ وہ کیا کرے گا؟ وہ بالکل ایک ڈسکلیمر کے ساتھ وہاں آئے گا، وہ ماننے گا ہی نہیں، وہ کہے گا میں نے تو صرف ان کو ایک آئیڈیا دیا تھا، کیش کس نے کیا؟ انہوں نے خود کیا، یہ خود اس راستے پہ چلے، میں نے ان کو بتایا تھا کہ یہ کام کر لو، ادھر چلے جاؤ، کوئی ہاتھ تو نہیں پکڑا، کوئی زبردستی تو نہیں کی۔ تو اب آپ دیکھیں کہ جب انسان اس قسم کے فیصلے کر رہا ہوتا ہے تو سوچے تو صحیح کہ وہاں پر کیا اس کے ساتھ معاملہ ہونے والا ہے۔ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے وہ ان جنتوں میں داخل کیے جائیں گے جن کے نیچے چشمے جاری ہوں گے، جہاں انہیں ہمیشگی ہوگی، اور اپنے رب کے حکم سے، جہاں ان کا خیر مقدم سلام سے ہوگا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ہی خوبصورت مثال آ رہی ہے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 24 میں، اور یہ وہ مثال ہے جس کو بار بار پڑھنے کی ضرورت ہے، بار بار اس کے اوپر ریفلیکٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ اصلها ثابت وفرعها فی السماء۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے پاکیزہ بات کی مثال کس طرح بیان فرمائی، مثل ایک پاکیزہ درخت کے جس کی جڑ مضبوط ہے اور جس کی ٹہنیاں آسمان میں ہیں، جو اپنے رب کے حکم سے ہر وقت اپنا پھل لاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ لوگوں کے سامنے مثالیں بیان کرتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ مثالیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، اللہ تعالیٰ چاہتے تو ایک روکھا سوکھا سا کلام ہمارے سامنے پیش کر دیتے، لیکن اس قدر خوبصورت پیرابلز، مثالیں ہمارے سامنے آتی ہیں کہ جن کے اوپر ہم ریفلیکٹ کرنا شروع کریں، غور و فکر کرنا شروع کریں تو کیا کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ نے فرمایا مجھے بتلاؤ کہ وہ کون سا درخت ہے جس کی مثال مسلمان آدمی جیسی ہے کہ اس کے نہ پتے جھڑتے ہیں اور نہ فلاں فلاں چیزیں ہوتی ہیں، اور ہر حالت میں وہ کھانے کے استعمال کے لائق رہتا ہے۔ میرے دل میں آیا کہ یہ کھجور کا درخت ہے، لیکن میں نے دیکھا کہ اس مجلس میں ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے اور وہ خاموش تھے، اور تو میں نے بولنا پسند نہیں کیا۔ جب کسی نے جواب نہ دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ کھجور کا درخت ہے۔ جب ہم وہاں سے اٹھ کے تو میں نے اپنے والد عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ ابا جان، اللہ کی قسم میرے دل میں یہ بات آئی تھی کہ وہ کھجور کا درخت ہے۔ انہوں نے کہا پھر تم وہاں بولے کیوں نہیں؟ میں نے کہا آپ لوگ خاموش تھے اس لیے میں نے بولنا بہتر نہ سمجھا۔ عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے اگر تم وہاں جواب دے دیتے تو یہ میرے لیے فلاں فلاں چیز سے زیادہ پسندیدہ ہوتا۔ بہت خوبصورت مثال، اور اس کے ساتھ کہ جو حدیث ہمیں بتاتی ہے، وضاحت کرتی ہے، یہ اور بھی خوبصورت ہے کہ اس میں ہم سمجھیں کہ ہمیں مجلس کے آداب بھی پتہ چلتے ہیں، جہاں بزرگ بیٹھے ہوں، بڑے لوگ بیٹھے ہوں، سیکھنے کا انداز بھی پتہ چلتا ہے، والد کا اپنے بیٹے کے ساتھ جو ایک تعلق ہے وہ بھی ہمیں سمجھ آتا ہے۔ لیکن یہ جو مثال ہے اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں کہ مثال کیا دی گئی ہے، کہ اللہ تعالیٰ جو پاکیزہ بات کی مثال بیان کرتے ہیں وہ کیسی ہے، جیسے ایک پاکیزہ درخت ہے جس کی جڑیں مضبوط ہیں۔ یعنی ایک اگر ہم مومن کو دیکھیں، ایک بلیور کو دیکھیں، ایک صاحب ایمان انسان کو دیکھیں تو وہ کس کی طرح ہے، اس کی اگر ہم نسبت کرتے ہیں اس حدیث سے تو ایک کھجور کے درخت کی طرح ہے۔ اور کھجور کے درخت کو اگر آپ سٹڈی کرنا شروع کریں اس کے بارے میں، اور پھر آپ دیکھیں یعنی ایک طرف اگر آپ لکھیں کہ کیا خصوصیات ہیں کھجور کے درخت میں، اور دوسری طرف آپ لکھنا شروع کریں کہ اس سے مومن جو ہے وہ بھی کیسا ہوتا ہے۔ سب سے بڑی بات کی گئی ہے کہ اس کی جو روٹس ہوتی ہیں وہ بڑی مضبوط ہوتی ہیں، جیسے کھجور کے درخت کی، تو مومن جو ہوتا ہے اس کی بھی روٹس مضبوط ہوتی ہیں۔ کیا ہیں روٹس مومن کے؟ کہ اس کا ایمان، اس کا عقیدہ مضبوط ہوتا ہے، وہ اللہ کو مانتا ہے، ایمان رکھتا ہے، وہ آخرت پہ ایمان رکھتا ہے، بلکہ آخرت پہ یقین رکھتا ہے، وہ پیغمبروں کو مانتا ہے، الہامی کتب کو مانتا ہے، فرشتوں کو مانتا ہے، تقدیر کو مانتا ہے، جنت جہنم کو مانتا ہے۔ یہ اس کی بنیاد ہے۔ جب اس کی روٹس مضبوط ہوتی ہیں تو وہاں سے تنا بھی بہترین نکلتا ہے۔ اور یہ تنا کیا ہوتا ہے؟ یہ اس کے بہت سارے ایمانیات کی کیفیت، جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں، اپنا روزہ رکھتے ہیں، حج عمرہ کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، جو ہمارے بیسک پلرز ہیں ہم ان کو فالو کرتے ہیں۔
تو وہ بھی ایک پلر کی طرح ہوتا ہے اس کی زندگی میں. پھر آپ دیکھیں اوپر اس کے سارے آ جاتے ہیں، پتے آ جاتے ہیں، شاخیں آ جاتی ہیں. دیکھنے میں لگتا ہے وہ ایک دوسرے سے الجھ رہی ہیں، لیکن وہ اتنی سخت ہونے کے باوجود ایک دوسرے کو کاٹتی نہیں ہیں، لہو لہان نہیں کرتی. تو ہمارے بھی انسانی تعلقات ایسے ہی ہونے چاہیے کہ ہم مضبوط بھی ہیں، ہماری اپنی باؤنڈری سیٹنگ بھی ہے، ہمیں پتہ ہے کہ میرے پاس کون سا حقوق و فرائض کا پیکج ہے اور کس ریلیشن شپ میں نے کیسے رہنا ہے. اور پھر اس کے ساتھ آپ دیکھیں جو کھجور لگتی ہے، چھوٹا سا پھل ہوتا ہے لیکن کتنا میٹھا ہوتا ہے اور کتنا ہیلدی ہوتا ہے اور اس کے کتنے ہیلتھ بینیفٹس ہمیں پتہ چلتے ہیں. اسی طرح جو مومن ہوتا ہے وہ تھوڑا بولتا ہے لیکن پیارا بولتا ہے، اچھا بولتا ہے اور دوسروں کو فائدہ دیتا ہے، یعنی وہ اس سے دوسرے لوگ بھی جو ہیں وہ متاثر ہو کر رہ جاتے ہیں. پھر ہم اور بھی دیکھ سکتے ہیں، جیسے یہ جو کھجور کا درخت ہوتا ہے یہ بہت سال لگاتا ہے، کہا جاتا ہے 10-15 سال لگتے ہیں اس کو اچھی طرح سے جڑ پکڑنے میں اور مضبوط ہونے میں. تو ایک مومن بھی جو ہے وہ جب سیکھنے کا اس کا عمل شروع ہو جاتا ہے تو اس کی زندگی لگ جاتی ہے اپنے آپ کو گروم کرنے میں اور اس راستے پہ چلنے میں. اسی طرح آپ دیکھیں ریگستان میں ہوتا ہے جہاں پانی کی اس کو زیادہ ضرورت نہیں ہے، یعنی کہ وسائل کم بھی ہو تو وہ یہ کمپلین نہیں کرتا میرے پاس یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے اس لیے میں اللہ کے حکم پہ عمل نہیں کر سکا. وہ کہتا ہے حالات اور واقعات جو بھی ہوں مجھے اللہ کے حکم کے مطابق جو ہے وہ چلنا ہے. اسی طرح سے ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ لوگ آ کے وہاں اس کے نیچے بیٹھتے ہیں، سہارا اس سے حاصل کرتے ہیں، اگر حالانکہ سخت ہوتا ہے، لیکن کوئی مسافر اگر صحرا میں سے گزرا اس سے کھجور کا درخت ملے تو وہ وہیں بیٹھ جاتا ہے. تو ہم بھی جو ایک مسلمان ہے، ایک مومن ہوتا ہے، وہ دوسروں کے لیے بھی بہت بڑا سہارا بنتا ہے. اور جیسے میں نے آپ کو کہا نا کہ اس پہ تو ہم گھنٹوں لگا سکتے ہیں کہ اس درخت کے بارے میں بات کریں، اس درخت کی خصوصیات کے بارے میں بات کریں، اور ساتھ ہی ہم دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں یہاں پہ بتایا ہے کہ مومن جو ہے وہ کیسا ہوتا ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کلمہ طیبہ کی یہاں پر بات کی گئی، تو یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جب ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو اس کی وجہ سے ایک قسم کا یہ حلف نامہ ہوتا ہے جسے ایک آدمی نہایت سوچ سمجھ کر اٹھاتا ہے، یعنی یہ اب اپنے زندگی کو ڈسپلن کرنے والی بات ہوتی ہے. اور جس نے یہ کلمہ پڑھ لیا، کلمہ طیبہ جو ہے یہ اس کی نجات کا یہ اولین بنیاد جو ہے وہ بن جاتی ہے، کیونکہ رسولوں کی جو دعوت تھی اس کا اصل عنوان بھی یہی تھا، اور مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی بات بھی یہی ہے. آپ سمجھیں کہ یہ لا الہ الا اللہ پڑھنا، کلمہ طیبہ پڑھنا جو ہے یہ ایک آپ کی ایسی ڈاکیومنٹیشن ہو گئی ہے، ایسی آپ کی ڈیل ہو گئی ہے، ایسا آپ کا کوئی آپ نے کام کر لیا ہے کہ جس کے مطابق اب آپ زندگی گزارتے چلے جائیں. اور کیا ہوگا کہ نیکیوں کا آپ کا ایک پورا ایک نامہ اعمال جو ہے وہ آپ کا اس میں شامل ہوتا چلا جائے گا. امام محمد التمیمی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے کچھ شروط لکھی ہیں لا الہ الا اللہ یعنی کلمہ طیبہ پڑھنے کی، اور وہ بہت خوبصورت ہیں، اسی لیے میں نے سوچا کہ میں آپ سے بھی شیئر کروں. پہلی شرط وہ کہتے ہیں کہ جب ہم کلمہ کہتے ہیں تو اس وقت انسان نے اس کے معنی مطلب جان لینا ہے، اس کو ذہن نشین کر لینا ہے کہ اس کلمے میں کن کن باتوں کی نفی ہے اور کن کن باتوں کا اثبات ہے. اسی طرح سے دوسری شرط یہ ہے کہ جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں تو جو بات آئی ہو آدمی کو اس پر پورا یقین ہو، اور یہ کہ یہ کلمہ جو ہے اس کے دل اور دماغ سے وہ جاننے اور اس کو کانشیس لیول پر لے کر جائے، کیونکہ اس سے وہ ایک اعلیٰ ترین درجے پہ پہنچ جاتا ہے، اور اس کا ایسا یقین ہو کہ کسی قسم کی شک و شبے کی گنجائش نہ رہے. پھر تیسری شرط یہ ہے کہ اخلاص سے نیت ہو، یہاں تک کہ کوئی بھی کسی قسم کا شرک اس کی زندگی میں باقی نہ رہے. چوتھی شرط اس کلمے کے ساتھ یہ ہے کہ صدق اور وفا ہو، یہاں تک کہ اس کلمے کے معاملے میں وہ کیا کرے کہ منافقت اور ایسے تمام نیگیٹیوٹیز کو اپنی زندگی سے نکال دے. پانچویں شرط یہ ہے کہ انسان کو اس کلمے اس کے معنی اور مفہوم سے محبت ہو، اور جب بھی اس کلمے کے مطابق اپنی زندگی گزارے تو اس کو ایک عجیب قسم کا سرور محسوس ہو. چھٹی شرط یہ ہے کہ انسان خلوص دل کے ساتھ اللہ کی خوشنودی طلب کرتے ہوئے اس کلمے کے حقوق یعنی فرائض و واجبات کو ادا کرنے کا کاربند ہو اور اس کو قبول بھی کرے. ساتویں شرط یہ ہے کہ آدمی نے اس کلمے کے حقوق کو ظاہر میں نہیں دل سے بھی مان لیا، اسے قبول کر لیا ہو، یوں کہ اس کی کسی بات کو رد نہ کرے اور اس کے پاس ایسا تصور ہی نہ ہو کہ یہ کوئی غلط کام کرے گا. یعنی بات یہ ہے کہ جب ایسی احادیث بھی پڑھتے ہیں جس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کلمے کو پڑھنے کی کس قدر فضیلت ہے، تو بات یہ کہ ہمارے دین میں صرف لپ سروس نہیں ہے. یعنی جب بھی ہمیں کہا جاتا ہے کہ آپ نے کلمے کو اتنی دفعہ پڑھنا ہے، اس سورت کو پڑھنا ہے، اس دعا کو پڑھنا ہے اور اس کی تسبیح کرنی ہے، تو ساتھ ساتھ ہمیں غور و فکر بھی کرتے چلے جانا ہے کہ جو ہم کہہ رہے ہیں ہم نے اس کے مطابق اپنے دماغ کو کیسے پروگرام کرنا ہے، ہم نے کن باتوں پہ عمل کرنا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا چاہ رہے ہیں کہ کون سی باتیں ہمارے کانشیس اور سب کانشیس دماغ کے اندر بیٹھ جائیں
تاکہ ہم اس کے مطابق جو ہے اپنے اعمال کو بہتر کرنا شروع کریں۔ تو یہ تو ایک تھی خوبصورت مثال۔ اب ایک دوسری مثال آ رہی ہے، اور ناپاک بات کی مثال گندے درخت جیسی ہے جو زمین کے کچھ ہی اوپر سے اکھاڑ لیا گیا ہے اور اسے کچھ ثبات تو ہے ہی نہیں۔ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ پکی بات کے ساتھ مضبوط رکھتا ہے، دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی۔ ہاں، ناانصاف لوگوں کو اللہ بہکا دیتا ہے اور اللہ جو چاہے کر گزرے۔ تو جیسے اگر آپ کے پاس کوئی ایسا پودا لگا ہوا گملے میں کہ آپ اس کو یوں پکڑیں اور وہ اکھڑ جائے، تو اس کی کوئی بنیاد نہیں، اس پہ کوئی پھل بھی نہیں لگتا، اس کا پھول بھی نہیں چلتا، وہ مرجھایا ہوا ہوتا ہے۔ اسی طرح سے ایک ایسا انسان جس نے نہ ایمان پہ کام کیا، نہ عقیدے پہ کام کیا، نہ قرآن سے اپنے تعلق کو مضبوط کیا، ہر بات پہ کہتا ہے آئی تھنک سو، آئی ڈونٹ تھنک سو، میرا خیال ہے، میرا نہیں خیال، میرا دل چاہتا ہے، میرا دل نہیں چاہتا، میں بور ہو رہا ہوں، مجھے مزہ نہیں آ رہا، مجھے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی، مجھے اس کا لاجک سمجھا دو، میں ذرا سا تھوڑا سا کنفیوز ہو رہا ہوں، یہ کانسیپٹ پڑھ کے اس آیت میں یہ آ رہا ہے، اس آیت میں پتہ نہیں کیا بات آ رہی ہے، یا یہ کہ میں تو خود قرآن پڑھوں گا، مجھے تو کسی استاد کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، دنیا کے تمام علوم کے لیے آپ کو بہت سے اساتذہ چاہیے، لیکن نہیں، اس کے لیے نہیں چاہیے۔ تو کیا ہوگا؟ اس کی زندگی میں مضبوطی نہیں آئے گی۔ اور جو پاک کلمے کی طرح بالکل فراخی کے ساتھ اللہ کے راستے کی طرف چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ اس کو مضبوطی دیتا ہے، دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو جب ہمیں لگتا ہے کہ ہاں ہم اللہ کے حکم کے مطابق یہ زندگی گزارنا چاہتے ہیں لیکن ڈگمگا جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، اب کیا کریں، یہ سچویشن آ گئی، تو وہاں پہ کیا کرنا ہے؟ اپنا تعلق اس کلمے کے ساتھ، اس کے ساتھ جو وعدے ہیں، یہ قرآن ہے، اس کے ساتھ مضبوط کرتے چلے جانا ہے۔ کیا آپ نے ان کی طرف نظر نہیں ڈالی جنہوں نے اللہ کی نعمت کے بدلے ناشکری کی اور اپنی قوم کو ہلاکت کے گھر میں لا اتارا، یعنی دوزخ میں جس میں یہ سب جائیں گے جو بدترین ٹھکانہ ہے۔ انہوں نے اللہ کے ہمسر بنا لیے کہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے بہکائیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ خیر مزے کر لو اور تمہاری باز گشت تو آخر جہنم میں ہی ہوگی۔ اے ایمان والو، میرے ایماندار بندوں سے کہہ دیجئے کہ نماز کو قائم رکھیں اور جو کچھ ہم نے انہیں دے رکھا ہے اس میں سے کچھ نہ کچھ پوشیدہ اور ظاہر خرچ کرتے رہیں، اور اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی، نہ دوستی اور نہ محبت۔ تو یہاں پہ بھی آپ دیکھیں کہ ایک اہم بات ہمیں بتائی جا رہی ہے۔ کیا کہا جا رہا ہے؟ قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلَاةَ، کہ اپنے بندے کیا کام کریں؟ نماز پڑھیں۔ پھر وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، کہ جب خرچ کرنے کی بات آ جاتی ہے تو کیا کریں کہ وہ چھپے بھی خرچ کریں اور ظاہری اعلان کر کے بھی خرچ کریں۔ کس سے پہلے ہم کریں؟ من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلال، کس سے پہلے؟ یعنی کہ کس دن سے پہلے ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے جبکہ کوئی خرید و فروخت کام نہیں آئے گی۔ آپ دیکھیں نا، دنیا میں ہم اپنے بزنس ٹرانزیکشنز پہ، اپنے کانٹیکٹس پہ، اپنے انفلوئنسز پہ چلتے ہیں اور ہم کہتے ہیں اس کی وجہ سے ہم کوئی نہ کوئی راستہ نکال لیں گے اور اپنے آپ کو بچا لیں گے، یا اپنی محبتیں، اپنی دوستیوں کی بنیاد پہ۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ وقت ہے جہاں پر اس میں سے کوئی چیز بھی ہمارے کام نہیں آئے گی۔ اور اصل حقیقت یہی ہے کہ انسان کو یہ سمجھنا ہے کہ جو اللہ نے قانون اور طریقہ دیا اس پہ ہم چلیں تو تبھی فائدہ ہوگا۔ یہ وہی بات ہے نا کہ آپ اگر کسی ملک میں جانا چاہ رہے ہیں یا کوئی کام کرنا چاہ رہے ہیں اور غلط ڈاکیومنٹ لے کر چلے گئے تو جتنا مرضی آپ ان کو کہیں کہ دیکھیں یہ ملتا جلتا ڈاکیومنٹ ہے، یا یہ کہ اس کی بنیاد پہ مجھے انٹری دے دیں، لیکن وہاں پہ انٹری نہیں ہو سکے گی۔ اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے اور آسمانوں سے بارش برسا کر اس کے ذریعے سے تمہاری روزی کے لیے پھل نکالتے ہیں، اور کشتیوں کو تمہارے بس میں کر دیا ہے کہ دریاؤں میں اس کے حکم سے چلیں پھریں۔ اسی نے ندیاں اور نہریں تمہارے اختیار میں کر دی ہیں۔ اسی نے تمہارے لیے سورج اور چاند کو مسخر کیا ہے کہ وہ برابر ہی چل رہے ہیں، اور رات و دن کو بھی تمہارے کام میں لگا دیا ہے۔ اسی نے تمہیں تمہاری منہ مانگی کل چیزوں میں سے دے رکھا ہے۔ اگر تم اللہ کے احسان گننا ہی چاہو تو انہیں پوری گن بھی نہیں سکتے۔ یقیناً انسان بڑا ہی بے انصاف اور ناشکرا ہے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ یہاں پر ایسا لگ رہا ہے کہ انسان کہیں بیٹھا ہوا ہے اور کتنا خوبصورت منظر اس کے سامنے ہے، اس کے لیے بارش ہو رہی ہے، اس کے لیے زمین اور آسمان سورج نکل رہا ہے، اس کے لیے رات آ رہی ہے کہ وہ سکون سے سو سکے، اس کے لیے پھل ہیں، سبزیاں ہیں، ندیاں ہیں، نالے ہیں۔ یعنی اگر ہم کبھی صرف اپنے لان میں ہی بیٹھ کے، اپنے کہیں ٹیرس پہ، چھت پہ، کہیں سڑک پہ نکل کے تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ یہ سارا سسٹم میرے لیے چل رہا ہے، یہ کتنی بڑی بڑی نعمتیں ہیں جو میرے لیے ہیں، سورج میرے لیے صبح نکل رہا ہے، تو کیا ہے یہ جو لوگوں کو سیلف اسٹیم کے چیلنجز ہوتے ہیں، انسان کہتا ہے نو بڈی، میں تو کچھ ہوں ہی نہیں، میں تو نہ بھی ہوں تو دنیا میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ چاہ رہے ہیں کہ شکر گزاری ہمارے اندر آئے، اور وہ تبھی آ سکتی ہے جب ہم امپورٹنٹ فیل کریں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں پہ امپورٹنٹ فیل کروا رہے ہیں۔
کہ ہم یہ سوچیں. اسی لیے یہاں پہ کہا گیا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ، کہ اگر ہم اللہ کی نعمتوں کو گننا شروع کریں تو ہم گن ہی نہیں سکتے. اور یہاں پر نعمتوں کی بات نہیں، میں نے تو ٹرانسلیشن میں ایسے بول دیا نا، نعمتوں کو گننا شروع کریں. یہاں پہ آ رہا ہے نعمت، ایک نعمت، یعنی آپ کوئی ایک چیز اٹھا لیں، کوئی بھی. آپ اپنی آنکھ کو دیکھنا شروع کر دیں، آپ اپنے دل کو دیکھنا شروع کر دیں، آپ صرف سورج کو دیکھ لیں، آپ آکسیجن کے بارے میں پڑھنا شروع کر دیں، آپ اس کے علاوہ کوئی ایٹم کے بارے میں پڑھنا شروع کر دیں، کسی ایک نعمت کو اٹھا لیں. پانی آپ کے سامنے پڑا ہے، آپ اس پانی کے بارے میں پڑھنا شروع کر دیں. لائبریریز ختم ہو جائیں گی، لیکن وہ جو ریسرچ آپ کو بتاتی جائے گی، اس کا یہ فائدہ، اس کا یہ فائدہ، اس سے یہ پتہ چلتا ہے، اس سے یہ پتہ چلتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم اگر اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن ہی نہیں سکتے، ایک نعمت کا بھی حساب نہیں دے سکتے. ہم اگر گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ یہ ایکٹیویٹی کریں اور اپنے ساتھ بھی کریں، اگر ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے پر مایوسی کی کیفیت بہت جلدی چھا جاتی ہے، ہم پریشان جلدی ہو جاتے ہیں، ہمیں لگتا ہے جیسے کووڈ کی وجہ سے لوگوں کو کئی دفعہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس وسائل اتنے نہیں ہیں، مشکلات میں بہت گھرے ہوئے ہیں، لیکن اگر ہم ایسی باتیں کسی ایک نعمت کے بارے میں سوچیں تو آپ دیکھیں شکر گزاری کی کیسی کیفیت آتی ہے. ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا بھی یاد رکھو جب انہوں نے کہا ہے میرے پروردگار اس شہر کو امن والا بنا دے اور مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچا دے. اے میرے پالنے والے معبود، انہوں نے بہت سے لوگوں کو راہ سے بھٹکا دیا ہے، بس میری تابعداری کرنے والا میرا ہے، اور جو میری نافرمانی کرے تو تو بہت ہی معاف اور کرم کرنے والا ہے. اے میرے پروردگار، میں نے اپنی کچھ اولاد اس بے کھیتی کے جنگل میں تیرے حرمت والے گھر کے پاس بسائی ہے. اے میرے پروردگار، یہ اس لیے کہ وہ نماز قائم رکھیں، بس تو کچھ لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے اور انہیں پھلوں کی روزیاں عنایت فرما تاکہ یہ شکر گزاری کریں. یہاں پہ آپ دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام بھی اس شکر گزاری کا اظہار کر رہے ہیں، دعائیں بھی مانگ رہے ہیں، اور خاص طور پہ وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ میں نے اپنی اولاد کو ایسے اس جنگل میں، اس جگہ پہ حرمت والے گھر میں بسایا. کس لیے بسایا؟ تاکہ وہ نماز قائم کریں. جیسے آپ اپنے کسی بچے کو ہاسٹل بھیجتے ہیں، کسی دوسرے ملک میں بھیجتے ہیں، کسی بہت بڑی یونیورسٹی میں بھیجتے ہیں، اس لیے بھیجتے ہیں کہ وہ بچے نمازی رہیں. نہیں، ہم تو بھیجتے ہیں کہ وہ دنیا کی تعلیم بہت اچھی حاصل کریں. تو ہمیں ایک یہ پرائم ٹارگٹ پہ رکھنا ہے کہ ہم بھی اپنے بچوں کو کسی بھی کام میں انوالو کریں، یا خود بھی کہیں ہوں، ایسی جگہ پہ ہوں، تو ہماری ٹاپ پرائرٹی یہ ہے کہ باقی کام تو ہم نے کرنے ہیں، کیونکہ وہ بھی شکر گزاری کا اظہار ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ذہن دیا، اس سے ہم اچھا سوچ رہے ہیں، اچھا پڑھ رہے ہیں، اپنے پوٹینشیلز کے مطابق کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن نماز قائم کرنا یہ شکر گزاری میں شامل ہوتا ہے. اے ہمارے پروردگار، تو خوب جانتا ہے جو ہم چھپائیں اور جو ہم ظاہر کریں. زمین و آسمان کی کوئی چیز اللہ پر پوشیدہ نہیں. اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے اس بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام عطا فرمائے. کچھ شک نہیں کہ میرا پالن نہار اللہ دعاؤں کا سننے والا ہے. اے میرے پالنے والے، مجھے نماز کا پابند رکھ اور میری اولاد سے بھی. اے میرے رب، میری دعا قبول فرما. اے میرے پروردگار، مجھے بخش دے اور میری ماں باپ کو بھی بخش دے اور دیگر مومنوں کو بھی بخش دے جس دن حساب ہونے لگے. یہ وہ دعا ہے جو کہ ہم نماز میں پڑھتے ہیں، لیکن ہم اتنے ایبسنٹ مائنڈڈ ہوتے ہیں. سلام پھیرنے کے بعد ہمیں یاد آتا ہے اوہ نماز تو ختم ہوگی. کون سی دعا ہے یہ؟ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. بہت ہی خوبصورت دعا ہے اور اس کو کانشیسلی مانگنا چاہیے. جب ہمیں اپنی نمازوں کی فکر ہو تو ہم اپنے آپ کو بتائیں الحمدللہ میں تو نماز کے اندر ہی یہ دعا مانگ رہی ہوں، اپنے لیے بھی، اپنی اولاد کے لیے بھی، اللہ سے قبولیت بھی مانگ رہی ہوں. اور پھر آپ دیکھیں ہم اپنے والدین، اپنی بخشش، اپنے والدین کی بخشش، تمام مسلمانوں کی بخشش کے لیے مانگتے ہیں. لیکن سلام پھیرتے ساتھ ہی، جبکہ سلام میں بھی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ میں دنیا کو بھی کہہ رہی ہوں کہ میں سلامتی کے ساتھ اب رہوں گی، لیکن ہم سلام پھیرتے ساتھ ہی ہر ایک کے ساتھ بدتمیزی بھی کر رہے ہوتے ہیں، لوگوں کو باتیں بھی سنوا رہے ہوتے ہیں. تو سوچیں ہم نماز میں کیا پڑھ رہے ہیں. اور یہ وہ دعا ہے جو کہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے. ناانصافوں کے عمل سے اللہ کو غافل نہ سمجھ، وہ تو انہیں اس دن تک مہلت دیے ہوئے ہیں. وہ اپنے سر اوپر اٹھائے دوڑ بھاگ رہے ہوں گے، خود اپنی طرف بھی ان کی نگاہیں نہ لوٹیں گی اور ان کے دل اڑے اور گرے ہوئے خالی ہوں گے. لوگوں کو اس دن سے ہوشیار کر دے جبکہ ان کے پاس عذاب آ جائے گا اور ظالم کہیں گے کہ اے ہمارے رب، ہمیں بہت تھوڑی قریب کے وقت تک کی مہلت دے دے کہ ہم تیری بات مان لیں اور تیرے پیغمبروں کی تابعداری میں لگ جائیں. کیا تم ان سے پہلے بھی قسمیں نہیں کھا رہے تھے کہ تمہارے لیے دنیا سے ٹالنا ہی نہیں؟ یعنی آپ دیکھیں کہ جو وقت گزر جائے گا اس وقت وہ
کہیں گے, کوشش کریں گے کہ کسی طرح سے وہ سارے معاملات ہو جائیں. یہاں پر آپ دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے بھی ہمیں کیا کچھ سیکھنے کو ملتا ہے, اور لیکن پھر ہمیں اپنے رویے بھی نظر آتے ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب تک بندہ جلد بازی نہ کرے اس کی دعا قبول ہوتی ہے. اور جلد بازی یہ ہے کہ بندہ کہے میں نے دعا مانگی مگر میری دعا قبول نہ ہوئی. تو ہمیں یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ دعائیں مانگنے کا طریقہ, اسلوب کیا ہے, اس میں مانگنا کیا چاہیے, اور اس کے مطابق اثرات اپنی زندگی میں کیا رکھنے چاہیے. اور کیا تم ان لوگوں کے گھروں میں رہتے سہتے نہ تھے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا, اور کیا تم پر وہ معاملہ کھلا نہیں کہ ہم نے ان کے ساتھ کیسا سلوک کیا. ہم نے تو تمہارے سمجھانے کو بہت سی مثالیں بیان کی ہیں. یہ اپنی اپنی چالیں چل رہے ہیں اور اللہ کو ان کی تمام چالوں کا علم ہے, اور ان کی چالیں ایسی نہ تھیں کہ ان سے پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل جاتے. آپ ہرگز یہ خیال نہ کریں گے کہ اللہ اپنے نبیوں سے وعدہ خلافی کرے گا. اللہ بڑا ہی غالب اور بدلہ لینے والا ہے. جس دن زمین اور اس زمین کے سوا اور ہی بدل دی جائے گی, اور آسمان بھی, اور سب کے سب اللہ واحد غلبے والے کے روبرو کھڑے ہو جائیں گے. آپ اس دن گناہ گاروں کو دیکھیں گے کہ زنجیروں میں ملے جلے ایک جگہ جکڑے ہوئے ہوں گے. اب یہاں پر آپ دیکھیں, دنیا میں جو انسان شکر گزاری کے ساتھ رہے گا تو کیا ہوگا, اسی گریٹیٹیوڈ کی وجہ سے, اسی شکر گزاری کی وجہ سے دنیا بھی بہت اچھی ہوگی. دنیا میں چاہے نعمتیں اتنی نہ ہوں, چاہے پیکج بڑا مشکل ہو, لیکن ایک دل کی کیفیت بہت اچھی ہوگی. اور وہ لوگ جو دنیا میں بھی کمپلین کرتے رہے, انہوں نے دنیا بھی بری بنائی, اور اب جب آخرت میں جا رہے ہیں تو وہاں بھی مجرموں کی لائن میں کھڑے ہیں. ان کے لباس گندک کے ہوں گے اور آگ ان کے چہرے پر بھی چڑھی ہوئی ہوگی. یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہر شخص کو اس کے کیے ہوئے اعمال کا بدلہ دے. بے شک اللہ تعالیٰ کو حساب لیتے کچھ دیر نہیں لگتی. یہ قرآن تمام لوگوں کے لیے اطلاع نامہ ہے کہ اس کے ذریعے سے وہ ہوشیار کر دیے جائیں اور بخوبی معلوم کر لیں کہ اللہ ایک ہی معبود ہے, اور تاکہ عقل مند لوگ سمجھ بوجھ لیں. ھذا بلاغ للناس ولینذروا بہ ولیعلموا انما هو الہ واحد ولیذکر اولو الالباب. اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہ پارہ اپنے اختتام کو ہے, اور ایک آیت یہاں پہ سورہ الحجر کی آ رہی ہے. اس کو انشاءاللہ ہم اگلے پارے کے ساتھ پڑھیں گے. تو آج آپ نے کیا کام کرنا ہے, اپنے لیے صبح اٹھ کر آج سے یہ کام شروع کر دیں کہ کم از کم 3 سے 4 جو اللہ کی نعمتیں ہیں اپنی زندگی میں, ان کی چیک لسٹ بنائیں, ان پہ اللہ کا شکر ادا کریں, اور اپنے زندگی میں وہ جو کلمہ ہے, کلمہ طیبہ ہے, اس کے مطابق آپ سوچ و بچار کر کے اپنی زندگی کو گزاریں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.